هل من ناصر ينصرنا؟ محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو، محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، والصبوغ علی ان اسداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، ولعنة الله على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجادلهم بالتي هي أحسن۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کی اس گفتگو کے حوالے سے عرض خدمت یہ ہے کہ بندہ حقیر کو ظاہر سی بات ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے جس موضوع کے حوالے سے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ انتخاب موضوع میں ہماری ترجیحات کیا ہیں، اور ایک ذاکرہ کو یا ایک ذاکر کو جب موضوع کو چننا ہوتا ہے تو وہ موضوع کو کیسے چنے اور کن مقامات سے چنے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ بیجا نکتہ آفرینیاں، یہ موضوع کا دوسرا پورشن ہے کہ بعض اوقات خطیب ایسی بے تکی باتیں ممبر سے کر جاتا ہے کہ جن کی کوئی تک نہیں بنتی ہے، جن پہ لوگ بسا اوقات مذاق اس کا اڑاتے ہیں کہ کیا بات کر دی، تمیز نہیں یہ بات کرنے کی، بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں کوئی جوڑ نہیں تھا، یہ بات یہاں کی تھی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے لا کے ٹھوک دیا اس کو، خواہ مخواہ میں جوڑ دیا یہاں۔ یہ دو اپنی جگہ ایک مستقل موضوعات خطیب کے حوالے سے، اور بہت ان کا کلیدی جسے کہا جائے عمل دخل ہے خطابت میں۔ لیکن قبل اس کے کہ ان ساری باتوں کی طرف میں آؤں، مقدمتاً دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ لوگ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلی بات جو تمہیداً عرض کرنا ضروری وہ یہ کہ خطابت کہتے کسے ہیں، بہت توجہ فرمائیے گا تاکہ تمہیدیں آہستہ آہستہ استوار ہوں اور بات مکمل ہو جائے۔ خطابت میں بہت سارے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ استدلال شروع کر دیتے ہیں، دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خطابت قطعی طور پر استدلال کا نام نہیں ہے، بہت اہم نکتہ ہے، بہت کلیدی نکتہ ہے۔ خطابت نام ہے اس چیز کا کہ ایک بات جو کہ پہلے سے آپ کے سننے والے کے ذہن میں نقش ہو، اسی کو آپ ایسے بیان کریں کہ آپ کا سننے والا کہے واہ مزہ آ گیا۔ یہ ہے خطابت۔ امیر المومنین کی محبت، امیر المومنین کی ولایت سب کے دل میں، جتنے شیعہ حیدر کرار ہیں، اس کو آپ نے ایسا بیان کیا کہ وہ کہے کہ بھی مزہ آ گیا۔ یہ خطابت ہے۔ خطابت نام ہے سامنے والے کو مطمئن کر دینا، سامنے والے کو خوش کر دینا، سامنے والا کہے کہ ہاں بھائی کام ہو گیا، زبردست۔ یہ ہے خطابت۔ ہم لوگ بہت سارے مقامات پہ درس دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی خطابت کی ہے۔ درس کا مطلب کیا ہے؟ درس عربی زبان میں کہتے ہیں رگڑنے کو، پیسنے کو۔ درس یدرس درسن، گندم کو پیسنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے درس۔ کسی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا، کسی بات کو بار بار اتنا کہنا کہ سامنے والے کے ذہن میں پختہ ہو جائے
اس کو پکی یاد ہو جائے، اس کے ذہن نشین آپ کرا دیں اس بات کو، یہ کہلاتا ہے درس۔ درس میں اور خطابت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو ذاکرات اس بات کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے خطیبہ بننا ہے، تو پہلی چیز یہ ذہن نشین کریں کہ مجھے بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، کہ میں کیسے بات ایسی کروں کہ سامنے والا کہے کہ ہاں اب جو ہے یہ بات ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے گی۔ ہمارے بڑے بڑے جو ہے علماء تھے جو باتوں کو ایسے بیان کرتے تھے، جو خطبہ مثلا، علماء ظاہر عالم الگ ہے، خطیب الگ ہے۔ بہت سارے لوگ عالم ہوتے ہیں بولنا نہیں آتا، خطیب نہیں ہے۔ اظہر حسن زیدی صاحب تھے، بڑے پیارے طریقے سے بڑی سے بڑی بات ایک سے دو جملوں میں کہہ جاتے تھے۔ ایک جملہ ان کا میں پڑھا تھا گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر، کہنے لگے کہ آل محمد پر لوگوں نے تیر اٹھا لیے، پتہ نہیں نیزے اٹھا لیے، پتھر اٹھا لیے، سب کچھ اٹھا لیا، لیکن آل محمد کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ تو ایک دیکھیے، ایک جملہ کہا، اس کے اندر پورا میسیج دے دیا، بہت بڑا پیغام دے دیا۔ یہ خطابت ہے۔ یہ درس بھی آپ کا اس میں ہے، استدلال بھی پوشیدہ ہے اس میں، سامع بھی خوش ہے کہ کیا بات کی، آپ لوگوں نے بھی 3-4 جو غور سے سننے جانے کا سبحان اللہ، مزہ آ گیا۔ یہ خطابت ہے۔ خطابت کا نام جو مرحوم مظفر نے تعریف کی، اقناع جمہور، ملکتن، ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی کوالٹی، ایک ایسی صفت جس کے بعد آپ میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے آپ سامنے والے کو قانع کر سکیں، مطمئن کر سکیں۔ خطابت میرے اور آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، جس بھی زبان کے آپ ہوں اس زبان کا ادب آپ کو آنا چاہیے۔ اردو زبان ہے، اردو زبان میں جو ناولز ہیں ان کو انسان پڑھے اپنا اردو ادب اچھا کرنے کے لیے، نہ کہ وقت برباد کرنے کے لیے۔ جب ادب اچھا ہو گیا، شاعری ہے، جن کو شاعری سے لگاؤ ہے وہ شاعری جا کر پڑھیں، اردو الفاظ کو سیکھیں، توجہ کریں کہ جملے کا جو پورا جسے کنسٹرکشن کہا جاتا ہے، جو ساخت ہے وہ کیا ہے، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، آگے پیچھے ساری چیزوں کو نوٹ کریں۔ آہستہ آہستہ آپ کی اردو جو ہے اچھی ہونے لگے گی۔ ابھی بہت سارے ہمارے خطیب ہیں، نام کسی کا ظاہر یہاں میں نہیں لے سکتا، لیکن یہ کہ بڑی بڑی اردو کی غلطیاں آپ کو ان کی تقریروں میں نظر آئیں گی۔ حتیٰ بسا اوقات مذکر و مؤنث کی غلطی نظر آتی ہے، مذکر کو مؤنث پڑھ جاتے ہیں، مؤنث کو مذکر پڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، بسا اوقات سبقت لسانی کی وجہ سے ہوتا ہے، تیزی میں بول جانے کی وجہ سے زبان سلپ ہو جاتی ہے۔ خطابت نام ہے ٹھہر کے گفتگو کرنے کا۔ خطابت نام ہے الفاظ کو چبانے کا۔ جو الفاظ کو چبانا جانتا ہے وہ بہترین خطیب ہے، جو الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کے بولنا جانتا ہے وہ بہترین خطیب ہے، سامنے والے کو جو مطمئن کرنا جانتا ہے وہ بہترین خطیب ہے۔ خطابت ائمہ سلام اللہ علیہم کی نگاہ میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے۔ ہمارے ائمہ نے خطیبوں کو مقام دیا ہے، خطیبوں کی باقاعدہ تعریف کی ہے۔ آپ سوچئے، ممبر سلونی پہ بیٹھنے والی ہستی امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے کون خطیب ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا جو خود کائنات کی بہترین خطیب ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں یہ لکھا کہ تعلم الناس منہ الخطابۃ والکتابہ، لوگوں نے امیر المومنین سے خطابت بھی سیکھی، لکھنا بھی سیکھا، دونوں فن مولا علی سے سیکھے۔ یہی امیر المومنین ہے، اپنی ان تمام تر جو ہے فصاحتوں، بلاغتوں، خطابتوں کے بعد خود نیچے بیٹھتے تھے، صعصع کو ممبر پہ چڑھاتے تھے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یقیناً، صعصع بن صوحان، جن کی آج مسجد بھی موجود ہے کوفہ کے اندر، سہلا کے بالکل سامنے ان کی مسجد ہے۔ مولانا نے ان کو کہا تم بہترین خطیب ہو، تم خطبہ دو میں سنوں گا۔ اس کا مطلب آل محمد کو خطیب کی عظمت کا معلوم ہے، خطیب کو اس کا مقام انہوں نے خود پہچانوایا کہ تم بہترین خطیب ہو، تم توانا خطیب ہو، تم لاجواب خطیب ہو، تم خطابت کرو، میں سنوں گا۔ تو اگر ہم میں سے کوئی بھی اچھی خطابت کرنا جانتا ہو، آل محمد کا ذکر اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہو، تو ہمارا جو عقیدہ بنا ہوا ہے ایک اور مسلمہ عقیدہ ہے یہ، اگرچہ اس پہ روایات کم ہیں پر علماء کے جو واقعات ہیں اور بہت سارے قرائن جو موجود ہیں کہ آل محمد مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، تو انسان یہ سوچے کہ میں ذکر کر رہا ہوں تو بیوی شاید سن رہی ہوں اس ذکر کو، امیر المومنین سن رہے ہوں، کوئی آئے نہ آئے، امام زمانہ کی نگاہ تو ہے میرے عمل پر، امام زمانہ سن رہے تو جتنا اچھا ہو سکتا ہے میں اس کو انجام دوں۔ اب ایک بات کروں گا، اب ممکن ہے کوئی اس بات کو نیگیٹیولی لے، لیکن آپ کوشش کریں گے اس کو پازیٹیولی اپنی نگاہ میں رکھیں۔ وہ انسان جو حرام کام کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جو گانا گا رہا ہے، جو ایکٹنگ کر رہا ہے، جو ڈراموں میں فلموں میں ڈائلاگ بول رہا ہے، وہ دنیا کی محنت کرتا ہے اپنے کام کے اوپر، اس کی دنیا کی ریہرسلز ہوتی ہیں 25 دفعہ،
ریپیٹ کرتا ہے جملوں کو، ایک دفعہ خراب کیا، دوسری دفعہ صحیح کیا، تیسری دفعہ خراب کیا، چوتھی دفعہ صحیح کیا، پانچویں دفعہ وغیرہ وغیرہ کر کر کے وہ اس نہج پہ آ جاتا ہے کہ اس کا عمل ریکارڈ ہونے کے قابل بن جاتا ہے۔ یہ عمل کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ ایک کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس کو چلائے گا کون؟ اس کو ایک چینل چلا دے گا۔ میرے اور آپ کے عمل کو ریکارڈ کرنے والے ائمہ سلام اللہ علیہم، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ان کے عمل کو دیکھتا ہے، رسول اور مؤمنین دیکھتے ہیں۔ تفسیر برہان میں روایت موجود ہے کہ معصومین نے فرمایا وہ مؤمنین ہم ہیں جو تمہارے اعمال پر ناظر ہیں۔ تو آل محمد کا ذکر جو میں اور آپ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے امام کی نگاہ میں، امام اس عمل کو ریکارڈ کریں، امام اس عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے، یہ دوسرا نقطہ ہے آج کی اس تقریر میں۔ خطابت کے لیے بے انتہا محنت کی ضرورت ہے۔ یہ آج کل جو سلسلہ بنا ہوا ہے کہ جی یوٹیوب سے مجلس ڈاؤن لوڈ کی، آگے پیچھے کر کے جا کے پڑھ دی، میں آپ لوگوں سے دست ادب جوڑ کر گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے، خدا را اس کام کو انجام مت دیں۔ یہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، اس مجلس کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور جن کو آپ سنائیں گی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ جو ہے اپنی شناخت آپ خود بنائیے، محنت کریں، وقت لگے گا۔ آج ممبر پہ آپ نہیں آئیں گی، 2 مہینے بعد ممبر پہ آ جائیں گی، 3 مہینے بعد آ جائیں گی، سال بعد آ جائیں گی، لیکن وہ جو سال بعد آئیں گی وہ آپ ممبر پہ آئیں گی۔ آج اگر آپ نے چھلانگ مار کے یوٹیوب کی مجلس سے یا CD سے یا کسی کلپ سے ممبر پہ اپنے آپ کو چڑھایا، وہ جس کا کلپ پڑھ رہی ہوں گی وہ ممبر پر ہوگا، جسم آپ کا ہوگا، روح اس کی ہوگی۔ تو محنت آپ خود جب کریں گے اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی یہ زبردست مجلس پڑھتی، لیکن اگر آپ نے کسی اور کی پڑھ دی کہیں گے ہاں ان کی مجلس پڑھی اچھی پڑھی تھی، ان کی پڑھی اچھی پڑھی تھی، ان کی کاپی کی اچھی کی تھی، ان کی نقل اتاری اچھی اتاری تھی۔ تو آپ نقل مت اتاریں، کاپیاں مت کریں، آپ جو ہیں کتابیں موجود ہیں الحمدللہ۔ کوشش کریں، تیسرے نقطے کی طرف آ رہا ہوں میں، محنت میں کوشش کریں، اور اسی نقطے سے میں جڑ جاؤں گا اپنے اصل موضوع کی طرف۔ انتخاب موضوع میں ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ بندہ حقیر جب سے نجف اشرف گیا ہوں ڈیلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزانہ 1-2 حدیثیں پڑھوں۔ اچھا میں ہوں تھوڑا سستی میرے اندر ہے، نہیں کر پاتا، 10 کام ہیں، یہ کام وہ کام، پھر بیگم کے آرڈر، سامان لو، فلانا کر لو، ڈھمکانا کر لو۔ تو حدیث کا مطالعہ مجھ سے کیا کیا میں نے کہا 2 بندے ہونے چاہیے، ایک طالب علم کو اپنے ساتھ رکھ لیا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں مباحثہ، ٹھیک، ڈیبیٹ سیشن آپ کہہ لیجئے، آرگومنٹ سیشن آپ کہہ لیجئے، جو آپ کو نام دینا چاہیں۔ اس میں بیٹھ کر ایک دن وہ حدیث پڑھتا ہے ایک طالب علم، ایک دن میں پڑھتا ہوں، تیاری دونوں کر کے آتے ہیں۔ روزانہ تقریباً 8 سال ہو گئے ڈیلی ایک حدیث پڑھتا ہوں میں، کئی حدیث کی کتابیں اس طریقے سے ختم کر لی درس کی صورت میں۔ تو طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ کو حدیث پڑھنی ہے خود سے پڑھنے بیٹھیں گی، 2 دن پڑھا 3 دن پڑھا، آپ کو مزہ نہیں آیا، لطف نہیں آئے گا، آپ چھوڑ دیں گی۔ پیئر بنا لیں، کسی وہ لڑکی کو جو آپ کے ساتھ جو ہے ہم آہنگ ہو مزاج میں، آپ کی دوست ہو، قریبی سہیلی ہو، جو بھی ہو، اس کو پکڑنے کے بھائی ہم نے روزانہ یہ کام کرنا ہے، ذاکرہ تم بھی بن رہی ہو، ذاکرہ میں بھی بن رہی ہوں، ڈیلی ہم لوگ روزانہ ایک حدیث کا ترجمہ پڑھ کر آئیں گے، کام کریں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہاں القائم میں آپ لوگ عربک گرامر پہ کام کرتے نہیں کرتے، اگر صرف و نحو آتی ہے آپ لوگوں کو، گرامر پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، تو لازمی طور پر عربی کتاب کو پڑھیں، اردو کو چھوڑ دیں، عربی لغت دیکھیں، جو یہ کام کر سکتے، جو نہیں کر سکتے وہ ترجمے کے ذریعے مباحثہ کریں، لیکن لازمی طور پر ترجمے پہ بھروسہ مت کریں، کسی عالم سے اس کو ویریفائی کریں کہ مولانا صاحب یہ حدیث تھی، کیونکہ آج کل ترجمے وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن کو بسم اللہ کا ترجمہ بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آتا، یہ اس پہ آپ لوگ دقت کیجیے گا۔ ترجمہ پڑھا آپ نے، اس کے بعد فوراً اگر ممبر پہ جا کے پڑھ دیا تو یہ ہے بے وقوفی، نادانی ہے۔ ترجمہ پڑھیں، عالم سے چیک کریں، مولانا صاحب یہ حدیث ہے، یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، کیا یہ صحیح میں سمجھی ہوں، کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی، آپ صحیح سمجھی۔ اب آپ جا کے ایک عالم دین کی ویریفیکیشن کے بعد اس کو ممبر پہ جا کر پڑھیے۔ یہ وہ احتیاطیں ہیں جس کے بعد آپ کے لغزش کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ احتیاط پوری کرنے، کیونکہ ممبر حسین سلام اللہ علیہ، اس ممبر سے مولا حسین کی قربانی کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اس کو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے غلط بیان کے ذریعے سے نقصان قطعاً نہیں پہنچانا ہے۔ تو آپ جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ مکمل احتیاط، حدیث کے جملے بھی ہیں، الاحتیاط و طریق النجات، نجات کا راستہ ہی احتیاط ہے، انسان جس قدر احتیاط کرے گا اتنا بہترین طریقے سے آگے بڑھے گا۔ تو تیسری چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ کثرت سے کلام معصوم کو پڑھیں۔ اب 2 سے 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کلام معصوم کو پڑھنے کا اثر کیا ہے۔
امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا فرماتے ہیں ان حدیثنا یحیی القلب، ہماری حدیث دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ میں اور آپ بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں، معاشرے میں جو باتیں ہوتی ہیں جس میں غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے، چغلی بھی ہے، گناہ کی باتیں بھی ہیں، بس اوقات نعوذ باللہ حرام تک وہ باتیں پہنچ جاتی ہیں، عصمت دری تک پہنچ جاتی ہیں وہ باتیں، ان باتوں میں دل مردہ ہوتا ہے، نامحرم سے گفتگو میں دل مردہ ہوتا ہے، روایات کے جملے سارے۔ لیکن اس دل کو زندہ کرنا ہے، اس مردہ دل کو کیسے زندہ کریں؟ کہا ان حدیثنا یحیی القلب، ہماری بات، ہم اہل بیت کی بات دل کو زندہ کرتی ہے۔ آپ جب کلام معصوم کا مطالعہ کریں گی، کلام معصوم کو پڑھیں گی، کلام معصوم میں غور و فکر کریں گی، یہ چیز آپ کے وجود کو ایک نور عطا کرے گی، یہ نور منبر پہ کام آئے گا۔ پوری توجہ رہے۔ جس نے حدیث معصوم کو چھوڑ دیا، جس نے کلام معصوم میں دقت نہیں کی، جس نے کلام اللہ المجید میں دقت نہیں کی اور ادھر ادھر کی کیسٹیں پڑھتا رہا، یہ زندگی بھر پھر کیسٹیں ہی پڑھتا رہے گا، اس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہوگا، نہ نور ہوگا، نہ اطمینان ہوگا، نہ پڑھنے کا سلیقہ اس کو آئے گا۔ جہاں کلام معصوم سے وابستہ ہوا، جہاں کلام اللہ کو اپنی زندگی میں لے کر آیا، کلام اللہ کے بارے میں تو روایات عجیب ہیں، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے ظاہراً ثواب الاعمال کے، میں نے کسی ٹکڑے میں حدیث کے ٹکڑا دیکھا تھا، کسی حدیث کے ٹکڑے میں، کہ جس طرح ہم لوگ زمین سے آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، ملائکۃ اللہ ان گھروں کو جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ویسے ہی دیکھتے ہیں، بالکل ستاروں کی مانند۔ تو انسان قرآن کی تلاوت کو اپنا شعار بنائے، ڈیلی ایک سپارہ نہیں، ایک ربع پڑھ لے، کم سے کم سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین کی تلاوت، اب ظاہر نکات بہت سارے، سورہ یاسین کی تلاوت آزمودہ ترین نسخہ ہے بڑے بڑے خطبہ کا، بڑے بڑے علماء کا الہام کے لیے۔ بہت توجہ فرمائیے گا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے ذہن میں نکات آئیں، اب ہماری اگلی گفتگو ہے بے جا نکتہ آفرینی، غلط نکتے لگانا، جو چاہتا ہے میں صحیح نکتے لگاؤں، میرا دماغ صحیح کام کرے، مجھے صحیح جگہ پر لے کے جائے، اور نکتہ وہ ہو جو واقعاً قابل ارزش، قابل اہمیت ہو، جس کو لوگ سن کے خوش ہوں، مطمئن ہوں، ایسا نکتہ میں لگاؤں۔ اس کے لیے صبح ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیے، رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیے۔ دیکھیے خداوند متعال آپ کی قوت الہام کو کہاں لے کر جاتا ہے۔ تو یہ ایک نسخہ آپ کو بتانا، اس کو جسے کہا جاتا ہے پلو سے باندھ لینا، یا اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیں اچھے طریقے سے کہ میں نے سورہ یاسین کو ترک نہیں کرنا اگر میں نے بہترین ذاکرہ بننا ہے۔ صبح اٹھی، پہلا کام نماز کے فوراً بعد سورہ یاسین، نماز نہیں بھی پڑھنی سورہ یاسین کو ترک مت کریں، سورہ یاسین ہر حال میں پڑھنی ہے آپ نے۔ سورہ یاسین کو چھوڑنا ہے، اس کا مطلب آپ نہیں چاہ رہی کہ میرے پر الہام ہو، میرے ذہن میں اچھے مطالب آئے۔ حدیث ہوئی ہے، ایک ہی بات ہے، اسی ایک بات سے 10 نقطے آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ وہ نقطے کب ذہن میں آئیں گے؟ جب ذہن پاکیزہ ہوگا۔ سورہ یاسین قلب کو پاکیزہ کرتی ہے، کیونکہ سورہ یاسین قلب ہے قرآن کا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو آپ کے دل کو بھی زندہ کر دے گی، کلام اللہ بھی ہے، آپ کے دل کو حیات دے گی۔ دل جب تر و تازہ ہوگا، ضمیر جب تر و تازہ ہوگا، تو اچھی فکر خود بخود اس کے اندر آئے گی۔ انسان جتنا ہو سکے ان اعمال کی طرف توجہ دے گی۔ وہ سائڈ کی چیزیں ہیں جو آپ کی ذاکری کو 4 چاند لگائیں گے۔ اچھے مطالب کا ذہن میں آنا، مسلسل باوضو رہنا، سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہو، ساتھ میں مسلسل باوضو رہیں۔ جو لوگ بغیر وضو کے رہتے ہیں، بغیر طہارت کے رہتے ہیں، ان کے اذہان پر شیطانی خیالات پھر زیادہ طاری ہوتے ہیں، وسوسے زیادہ آتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں سننے کا ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے۔ مسلسل باوضو رہیں گے تو ایک اللہ کی طرف سے طہارت کا انتظام آپ کے لیے ہو گیا۔ معصوم نے وعدہ کیا، الوضو علی الوضو نور علی نور، وضو پہ وضو کر لیا، نور علی نور ہے۔ حتیٰ ایک حدیث میں ہے الوضو نصف الایمان، آدھا ایمان جو ہے وضو ہے، یعنی بہت زیادہ وضو کے بارے میں احادیث جو ہیں، شطر الایمان کہا گیا، نصف ایک حصہ ہے ایمان کا۔ تو وضو کی تاکید ہے، سورہ یاسین کو پڑھنے کی تاکید ہے، ویسے ہی قرآن کو پڑھنے کی تاکید ہے۔ دوسری چیز آخر یہ نسخہ، یہ آپ کے سائڈ کی چیزیں جو آپ نے کرنی ہے ذاکری کو مضبوط کرنے کے لیے، انشاءاللہ مزید مطالب آ رہے ہیں، بس یہ نسخہ ایک اور بیان کر دیں، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ ایک اور اہم ترین چیز، اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ چیزیں یاد نہیں ہو رہی، عربی عبارت یاد نہیں ہو رہی، پڑھتے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھے مجلس پہ جانے کے لیے جتنا پڑھا تھا سب بھول گئے، جتنی آیتیں یاد کی سب ذہن سے نکل گئی، جتنی روایتیں دہرائی تھی وہ آدھی تو غائب ہو گئی، آدھی ہیں اور پتہ نہیں ممبر پہ جا کے کیا پڑھوں گا یا کیا پڑھوں گی وہ معلوم نہیں۔ ایک شخص آیا 7ویں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
مولا سے اس نے آ کے یہی شکایت کی جو بھی میں شکایت اپنی اور آپ کی طرف سے پیش کر رہا تھا. بوڑھا ہو گیا ہوں مولا, کچھ یاد نہیں رہتا. اچھا وہ تو بوڑھا تھا, خیر ہم لوگ ماشاءاللہ آج جوان اس کیفیت میں مبتلا ہیں جس کیفیت میں انہیں بڑھاپے میں مبتلا ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ واٹس ایپ, وائبر, آئیمو, شائمو, پائمو, پتہ نہیں 10 قسم کے جو ہے سافٹ ویئر آ گئے, انسان انہیں میں الجھ کے رہ جاتا ہے. اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں جو اس کو اصلاً نہیں بھولنا چاہیے وہ بھی بھول جاتا ہے, کثرت مشاغل اور کثرت مصروفیات کی وجہ سے. تو بہرحال اس کا مداوع کیا ہے؟ مولا میں پریشان ہوں, دعائیں یاد نہیں رہتی ہیں, باتیں یاد نہیں رہتی ہیں, ذہن کمزور ہو گیا. امام نے اس کو ایک نسخہ بتایا, کہا کثرت سے یہ ذکر تم بار بار پڑھو. تو کیا ہے نسخہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی ڈیجٹ معین نہیں, عدد معین نہیں, کثرت سے پڑھو. کثرت سے پڑھو کا مطلب کیا ہے؟ گاڑی میں جا رہے ہیں آپ, فضول باتیں کرنے کی جگہ ذکر پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جتنا آپ پڑھیں گی میموری آپ کی انتہائی قوی ہو جائے گی. آیت الکرسی تو ہے ہی ہے, کم سے کم دن میں 21 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد ہے. میموری کہتے ہیں, فوٹو میموری ہو جاتی ہے, بس دیکھ لیا حفظ ہو گیا. اس کے ساتھ یہ بھی ایک ذکر میں نے آپ کو بتا دیا, تو انشاءاللہ ممبر پہ آپ کو یہ پریشانی نہیں رہے گی کہ میں کچھ بھول جاتی ہوں, مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. سب انشاءاللہ بطفیل آل محمد یاد بھی رہے گا, اور جو باتیں آپ نے پڑھنی تھی اور آپ کو یاد نہیں تھی وہ ممبر پہ جا کے انشاءاللہ یاد بھی آ جائیں گی. یہ بھی ہوتا ہے, لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, طہارت کا, کیونکہ ممبر پورا سلسلہ ہے ایک طہارت کا سلسلہ, پاکیزی کا سلسلہ. کبھی غلطی نہ کریں ممبر پہ بغیر وضو کے بیٹھنے کا. بعض لوگ ہوتے ہیں, ذاکر بھی ذاکرائیں بھی بہت دیکھی, جو وضو وغیرہ کیا نہیں, بس جیسے ہی جس بھی حالت میں فٹافٹ جا کے ممبر پہ بیٹھ گئے. یہ قطعاً درست نہیں. پوری طہارت کا خیال رکھا جائے کہ بغیر طہارت کے میں نے نہیں بیٹھنا ممبر کے اوپر, کیونکہ آپ کا ذکر پاکیزہ ذکر ہے, آپ کا ذکر جو ہے نورانی ذکر ہے, آپ کا ذکر قلوب کو جلا عطا کرتا ہے, آپ کا ذکر دلوں کی طہارت کا باعث ہے, آپ کا ذکر ایمان میں اضافے کا باعث ہے, آپ کا ذکر لوگوں کو رلائے گا. ذکر مصائب جب ہوگا لوگ گریہ کریں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اضافہ کر رہی ہیں طہارت میں, شرافت میں, ریاضت میں, تزکیے میں, تہذیب میں. تو اس کے لیے جو بولنے والا ہونا چاہیے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے. جب ذکر جو ہے دل سے نکلے گا, جب بات دل سے نکلے گی تو پہنچے گی بھی دل تک. لیکن اگر خالی زبانی کلامی ہو, لقلقہ لسانی جسے کہا جاتا ہے, منہ سے بول رہے ہیں, نہ بولنے والا اس پہ عمل کر رہا ہے, نہ سننے والے سے کسی عمل کی توقع ہے, تو ایسی بات پھر ہوا میں رہ جاتی ہے, وہ منتقل نہیں ہوتی اگلے ذہن تک. بات کرنی ہے انسان ایسی کرے کہ سامنے والا اس پر عمل کرے, سامنے والا اپنے وجود میں محسوس کرے کہ یار کوئی بات مجھ تک پہنچی ہے. ایک جملہ معصومین کی زندگی میں یہی ملتا ہے, مکمل طہارت, زبان عصمت سے نکلا ہوا ایک جملہ. کشکول شیخ بھائی میں ایک واقعہ اس ذہن میں آگے سنیں گے. ایک شخص مدینہ کی گلیوں میں جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہا تھا, لہو و لعب والی باتیں, لہو باتیں. مولا امام حسن علیہ السلام نے اس کو دیکھا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کہا کہ کیا تم نے, بس ایک جملہ کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم پل صراط سے عبور کر جاؤ گے؟ شیخ بھائی نے کشکول میں لکھا کہ اس شخص کو اس کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, کسی نے فضول بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ظاہر سی بات ہے امام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ, زبان عصمت, زبان طہارت, اس نے ایسا اثر کیا کہ مکمل طور پہ وہ شخص تائب ہو گئے. ساتویں مولا کا واقعہ بشر حافی والا, وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا. اس میں بھی مولانا ایک ہی جملہ کہا تھا, بندہ ہوتا تو ایسا, بھائی ایک جملہ کہہ کے نکل گئے, پوری زندگی تبدیل کر دی. میں اور آپ جب اپنی بات نہیں کرتے, ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں کرتے, صرف کلام معصوم سناتے ہیں, تو اس کے اثر انداز نہ ہونے کی وجہ میں ہو سکتا ہوں, کلام معصوم نہیں ہو سکتا. پوری توجہ فرمائیے گا. جب اتنا بہترین ذکر, اتنا نورانی کلام, یہ اثر نہیں کر رہا, کیوں اثر نہیں کر رہا؟ سنانے والا ٹھیک نہیں ہے, یا ایک وجہ یہ ہوگی, اور اگر آپ ٹھیک ہیں تو دوسری وجہ پھر سامع میں ہوگی. اس طرح کربلا میں ہوا تھا کہ عاشورہ جیسا مقدس دن, کربلا جیسی مقدس جگہ, زبان امام حسین علیہ السلام کی زبان, لیکن پھر بھی موعظہ نے اثر نہیں کیا, لوگ لشکر یزید ہی میں رہے. مولا نے وہاں بتایا کہ میرا موعظہ تم پر اثر نہیں کرے گا. زبان مقدس زبان, زمان مقدس زمان, مکان مقدس مکان,
لیکن موعظہ اثر نہیں کر رہا. کیوں بات اثر نہیں کر رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں حرام ہے. کربلا کے جملے آپ سب کو یاد ہوں گے. تو بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال سامع کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ آپ نے اپنے عمل سے اس کو اس معیار پہ لانا ہے کہ وہ بھی اچھا بن جائے. لیکن اس سے پہلے قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن کی جو آیت ہے سورہ تحریم کی، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو. جب اپنے آپ کو تقویٰ کے مرحلے پہ لے کر آؤ گے، پاکیزہ کرو گے، خود بخود تمہاری بات اثر کرنے لگے گی. روایات کے جملے جو ہے عجیب ہیں کہ زبان اس وقت تک پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک دل پاکیزہ نہ ہو. دل کی پاکیزگی بے انتہا ضروری ہے زبان کی پاکیزگی کے لیے. جن لوگوں کا دل خراب ہوگا ان کی زبان سے پھر باتیں بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں نکلیں گی. ان کی زبان سے وہ باتیں نکلیں گی جو بسا اوقات معصومین کی اذیت و آزار کا باعث بنتی ہیں. وہ باتیں نکلیں گی جو لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہیں. اللہ نے زبان دی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولانا نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو دو تحفے دیے ہیں، دو عطیے ہیں اللہ کی طرف سے. ایک عقل ہے اور ایک زبان ہے. فبالعقل یستفید وبالمنطق یفید. عقل سے وہ سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور زبان سے لوگوں تک بات کو پہنچاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، افادہ کرتا ہے. عقل سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنا، زبان سے افادہ ہے، لوگوں تک فائدے کو منتقل کرنا ہے، پہنچانا. ذاکر کے لیے جو اہم ترین اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کسی بھی نہج پر وہ ہو، کسی بھی جگہ وہ گفتگو کر رہا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اب یہاں سے میں آ جاؤں گا اپنے جو موضوع مجھے آپ کے ادارے کی طرف سے دیا گیا تھا کہ آپ نے گفتگو کرنی انتخاب موضوع کے حوالے سے. دیکھیے، موضوع میں ترجیح جو چیز رکھتی ہے وہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، کوئی موضوع ذاتاً ترجیح رکھتا ہے. وہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس میں ترجیح موجود ہے. جیسے ولایت امیر المومنین کا موضوع ہے، محبت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا موضوع ہے. یہ موضوع ذاتاً ترجیح رکھتا ہے، اس کو کسی اور ترجیح کی ضرورت نہیں ہے. بسا اوقات کوئی موضوع ذاتاً اتنی ترجیح نہیں رکھتا، لیکن زمانہ اسے باعث ترجیح بنا دیتا ہے. وقت ایسا ہوتا ہے، زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اب اس کی ترجیح جو ہے بڑھ جاتی ہے. کوئی ایسا مسئلہ فقہی جس میں لوگوں میں مثلاً جہل پایا جاتا ہے، لوگوں کو وہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. اب آپ نے وہ مسئلہ بیان کرنا شروع کیا تو ویسے ذاتاً اس کا وہ مقام نہیں ہے مسئلے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ، جو اس کا فضل ہے وہ مقام اپنی جگہ محفوظ، لیکن ایک اس کو باقاعدہ ممبر پہ ڈسکس کیا جائے، لوگوں کے سامنے برملا بیان کی، اس پہ تقریریں ہوں، خطابات ہوں، ان سب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعض اوقات زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیان کرنا ممبر سے ضروری ہو جاتا ہے، تو بسا اوقات زمان ترجیح دے دیتا ہے. یا مثلاً کچھ زمانے ایسے ہیں کہ جن سے منسوب باتیں جو ہیں ضروری ہیں. عاشور کا دن ہے، مثلا عاشور کا دن زمانہ ہے. رمضان کا جو مہینہ ہے وہ زمانہ ہے. رجب و شعبان ایک زمانہ ہے، مہینے ظاہر دن راتیں وغیرہ سب زمانہ ہے. شب قدر ایک زمانہ ہے. اب آپ شب قدر میں تقریر کر رہے ہیں تو شب قدر کی ترجیح آ گئی یہاں پر. لیکن اگر آپ آج کے دن بیٹھ کے شب قدر پہ گفتگو کریں تو لوگ کہیں گے یار یہ گفتگو جو مثلا ماہ رمضان کے لیے پتہ نہیں اب کیوں شروع کر دی یہاں پر. ابھی ہم نے نہ شب قدر کے اعمال کرنے نہ کچھ کرنا ہے. ربط قائم نہیں رہ پائے گا. تو بسا اوقات زمانہ ترجیح کا باعث بنتا ہے، بسا اوقات مکان ترجیح کا باعث بنتا ہے. جس جگہ پر آپ ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک دفعہ خود اس جگہ پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، مثلا آپ زیارت کے لیے چلے ہیں کربلا پہ. اب آپ کو ذاکری کا موقع ملا ہے، کاروان میں آپ ہیں، آپ کربلا کی فضیلت پہ گفتگو کر رہے ہیں. مثلا کربلا کی زمین کعبہ سے افضل ہے، کربلا کی زمین کے بارے میں مولانا نے کہا کہ کربلا جیسی کوئی زمین نہیں ہے، کربلا کی زمین کے یہ فضائل ہیں. اب چونکہ آپ اس کربلا کی زمین پر انتخاب موضوع ہو گیا کہ کربلا پہ گفتگو کرنی ہے، تو مکان نے آپ کو موضوع چن کے دے دیا. عاشور کا دن ہے، عاشورہ پہ گفتگو کر رہی ہے. لا یوم کیوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کے معنی کوئی دن نہیں ہے. لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ، لا یوم کیوم قتل الحسین. 5-6 روایتیں آپ نے اٹھائی. عاشور کے دن کا اور کیا مقام ہے وہ آپ نے اٹھایا. عاشور کے دن دشمن کیا کرتے ہیں، دوست کیا کرتے ہیں، وہ پوری ایک تقریر آپ کی تیار ہو گئی. تو بسا اوقات زمانہ آپ کو موضوع دیتا ہے، بسا اوقات مکان آپ کو موضوع دیتا ہے. مکان میں نے بتایا کہ دو قسم، یا تو خود وہ مکان پہ گفتگو کریں گی، یا یہ کہ اس جگہ جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے آپ سے تقاضا کیا کسی موضوع کا، وہ کوئی موضوع آپ کو دے رہے ہیں کہ قبلہ ہمارے علاقے میں یہ مسئلے مسائل ہیں، محترمہ ہمارے علاقے میں یہ مسئلے مسائل ہیں، آپ ان پہ گفتگو کیجیے.
تو مکان کے رہنے والے آپ کو بسا اوقات موجود دیتے ہیں. اور یہ ایک خطیب کے لیے ایک نقطہ بھی ذہن نشین کیجیے، جہاں بھی آپ مجلس پڑھنے جائیں مولا آپ لوگوں سب کو توفیق دے گا کہ انشاءاللہ دنیا بھر میں آپ لوگوں کو یہ ذکر اہل بیت کی فضیلت اور سعادت نصیب ہو. یہ ہمارے اساتذہ نے اس نقطے پہ بڑا زور دیا، بہت بیان کیا. نجف اشرف میں ہمارے استاد ہیں آیت اللہ صادق خرسان، فرماتے ہیں جس علاقے میں مجلس پڑھنے جاؤ پہلے اس علاقے کی ثقافت سے اپنے آپ کو آشنا کرو، پہلے اس علاقے کے کلچر سے اپنے آپ کو آشنا کرو، پہلے ان لوگوں کے حال احوال معلوم کرو، کیسے لوگ ہیں، کیا ان کی ثقافت ہے، کیسے رہتے ہیں، مزاج ان کا کیا ہے، کس طبیعت کے مالک ہیں، کون کون سے مسائل ہیں، کیا سننا پسند کرتے ہیں، کون سی باتیں ان کو پسند آتی ہیں، کون سی باتیں ناپسند ہیں. پتہ چلا ان کو جو باتیں ناپسند ہیں آپ نے ساری وہی جا کے ممبر سے کر دی، تو بجائے اس کے کہ وہ ذکر اچھا ہوتا وہاں لڑائی جھگڑے فساد وغیرہ ہو گئے. تو سامع کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. آپ نے اگر اچھا خطیب بن کر ممبر سے حق ادا کرنا ہے تو سامع کی ناپسندیدہ بات کو بھی ایسے کرنا ہے کہ وہ سکون سے سنے، کا یہ بڑی بہترین بات ہوئی، مزہ آ گیا بھائی. یہ آپ کا ہنر ہے، ہنر گفتار، ہنر منطق، بولنے کا ڈھنگ سنگ آپ کا ہوگا، یہ کہ آپ کو کیسے بولنا آتا ہے. لیکن اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، پہنچ گئے موضوع آپ نے اپنا چن لیا، بس اس موضوع میں نے تقریر کرنی ہے، تو یہاں کیا کرے جب آپ کو حالات معلوم نہیں ہیں. ایسے موضوع کو چنے جو موضوع ذاتاً ترجیح رکھتا ہو. اس میں ذاتاً ترجیح میں بہترین مثالیں یہ ہیں کہ ائمہ کے فضائل ہیں، قرآن کی آیات آپ نے اٹھا لی، ان کی تفاسیر اٹھا لی. کچھ علاقوں میں آپ لوگ جائیں گے وہاں پہ لوگ آئیں گے، مولانا صاحب یہ آپ جو ہے نا داڑھی پہ ضرور بولیے گا. اچھا ہوتا کیا ہے، اس کا پھڈا چل رہا ہے کسی دوسرے کے ساتھ، وہ داڑھی کٹا ہے، یہ داڑھی والا ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں داڑھی پہ بولیے گا. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. آپ نے جا کے مجلس پڑھی داڑھی پہ، اگلے لڑنے کو آگے آپ سے کہ آپ نے کیوں پڑھا بھائی، کل میری اس سے بحث چل رہی تھی، آج آپ نے میرے خلاف بولنا تھا اور کبھی آپ کو یاد نہیں آیا. اسی طرح اور مثال آپ لوگ بنا لیجئے. یہ جو لوگ آپ کو آگے کہیں نا کہ اس پہ پڑھ دے، ان کی لوگوں کی باتوں میں اگر آپ لوگ گئے بے انتہا نقصان ہوگا. نہیں انشاءاللہ آپ ان سے کہیں دعا کیجئے مولا مجھے ذکر کی توفیق دے، انشاءاللہ ضرور حق تو بیان کرنا ہے. اس قسم کے جملے بول کے فی امان اللہ آپ جائیے اپنا کام کیجئے، ہمیں معلوم ہے ہم نے کیا کرنا ہے. لوگوں کی باتوں میں آنا آپ کے موضوع کو بھی خراب کرے گا، آپ کی شخصیت کو بھی خراب کرے گا. کبھی لوگوں کی باتوں میں آپ نے نہیں جانا. یہ وہ نکات ہیں شاید آپ لوگ اس کو اہمیت نہ دیں، لیکن یہ بہت اہمیت والے نکتے ہیں. بسا اوقات آپ کی پوری جو ذاکری کا جسے کہا جاتا ہے زندگی کا پورا تسلسل اس کو برباد کر سکتے ہیں اگر ان نقطوں کا خیال نہ رکھا جائے. اور یہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن بہت اہمیت کی حامل. موضوع آپ نے چن لیا کہ میں نے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی محبت پہ تقریر کرنی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو تقریر آپ نے کرنی ہے، اب انتخاب موضوع تو آپ نے ایک چن لیا. میں نے بتا دی 3 قسمیں، ذاتاً ترجیح رکھتا ہے، زماناً ترجیح رکھتا ہے، مکاناً ترجیح رکھتا ہے. کوئی بھی آپ نے ایک موضوع چن لیا. اب یہ کہ اس موضوع پہ میں تقریر کیسے کروں، اس کے لیے ایک ٹپ جو ہے، ایک طریقہ میں پہلے بتا چکا آپ کو کہ آپ نے طے کرنا ہے کہ میں نے ڈیلی 1 2 3 جتنی میری کیپیسٹی، جتنی میری حیثیت ہے، مقدار ہے، حدیثیں پڑھنی ہے. وہ جب آپ حدیثیں پڑھنا شروع کریں گے، سال 1.5 سال 2 سال آپ کے ذہن میں مطالب کا انبار ہوگا. تو حدیث کی کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو پریشانی پہلے تو پیش آئے گی نہیں، لیکن طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. طریقہ یہ کہ کسی بھی موضوع پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے پاس معجم المفہرس رکھیے. قرآن کی جو کتاب ہے ڈکشنری معجم، اس کا طریقہ بہت آسان ہے. تھوڑی سی آپ نے صرف کے کچھ قاعدے سیکھنے، کسی بھی عالم دین سے سیکھیں، مجھے قاعدے سکھانا تاکہ میں معجم دیکھ سکوں جن کو نہیں آتی. اب آپ نے جو بھی موضوع چنا ہے اس موضوع پر آپ کو تفسیر موضوعاتی ٹائپ کی چیزیں مل جاتی ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. قرآن کے موضوعات اردو میں بھی، قرآن کے شروع میں موضوعات دیے، وہاں سے موضوع اٹھایا، آپ نے لفظ نکالنا ہے آیت کا، یہ لفظ قرآن میں کن کن مقامات پہ آیا ہے، ساری آیتیں نکل کے آ جائیں گی کہ یہ لفظ قرآن میں اتنے مقامات پہ آیا ہے. آپ نے بیٹھ کر آیتوں کا مطالعہ کرنا ہے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. یہ آیت 10 آیتیں 10 پڑھ لیا آپ نے. 20 آیتیں آپ نے کہا 20 تو میں نہیں دیکھ سکتے، چلو 15 دیکھ لیتی ہوں، 12 دیکھ لیتی ہوں، جتنا آپ نے کرنا تھا کر لیا. جب آپ نے یہ آیتیں نکال لی، ان کا ترجمہ دیکھ لیا، اب دوسرا اہم ترین کام، لازمی طور پہ اپنے گھر میں بے عنوان ایک ذاکرہ کے 3 سے 4 تفسیریں واجبی ہیں. جس کے گھر میں تفسیر کی کتاب نہیں ہے اور اپنے آپ کو ذاکرہ کہتی ہے تو خدا کا خوف کرے، اس کو نہیں کہنا چاہیے، شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے. تفسیر کی کتاب ضروری ہے.
اب اگر کسی کو جملے برے لگیں تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھار ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تفسیر کی 4 سے 5 کتابیں ضروری ہیں۔ پہلی کتاب جو خطیب کے لیے ضروری بعنوان ذاکرہ بتا رہا ہوں میں، بعنوان ایک طالب علم کے اور جو علمی تحقیق کرنا چاہ رہا ہے، علمی کاوشیں کرنا چاہ رہا ہے، تفسیری ابحاث کرنا چاہ رہا ہے، اس حوالے سے نہیں، اس حوالے سے کہ آپ نے ممبر پہ جانا ہے، لوگوں کو ایک اچھا پیغام دینا ہے، اچھا میسیج دینا ہے، اچھی مجلس پڑھنی، اس حوالے سے بتا رہا ہوں۔ تفسیر نمونہ نمبر 1، تفسیر نمونہ بہترین تفسیر خطابت کے لیے، مطالب اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، مولانا صفدر حسین ندوی کا ترجمہ موجود ہے۔ لازمی واجبی طور پہ ہر ذاکرہ کے پاس یہ تفسیر گھر میں ہونی چاہیے۔ تفسیر نمونہ ناصر مکارم شیرازی کی سربراہی میں 14 رکنی 15 رکنی کی کمیٹی تھی، سب نے مل کے اس تفسیر کو لکھا ہے۔ تفسیر نمونہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ بازار میں موجود ہے، اس کو حاصل کریں نمبر 1۔ نمبر 2، تفسیر نور محسن قراتی صاحب کی، یہ تفسیر بھی بہترین ہے آپ کی مجالس کے لیے۔ آیتوں سے جو نقطے نکالے ہیں انہوں نے بہت نقطے بیان کیے، 10 نقطے اور بھی ممکن آپ کے ذہن میں ہیں جو میں نے نسخے بتائے اس کے بعد، سورہ یاسین کی تلاوت وغیرہ وغیرہ باطہارت رہنے کے بعد۔ تو پہلی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر نمونہ۔ دوسری تفسیر، یہ 2 تفسیریں وہ ہیں جو مطالب آپ کو سمجھا دیں گی قرآنی آیات کے حوالے سے۔ 2 تفسیریں اور اس میں ایڈ کر لیجئے، 2 تفسیریں ان سے نام لینے سے پہلے یہ عرض کر دو ہمارے پاس تفسیر کی کچھ اقسام ہیں۔ نہیں جلد اول جلد دو نہیں، پورے 15-20 جتنے جلدیں وہ سب لیجیے وہ، تاکہ آپ کو جسم دیکھیں۔ ہم نے ایک مکمل طور پہ ایک ذاکرہ کے لیے بات کر رہا ہوں میں، کچھ سپارے تو نہیں پڑھانے ماہ رمضان میں نے، ٹھیک ہے؟ پوری تفسیر آپ جلدیں 15 جلدیں ہیں تو 20 جلدیں جتنی بھی وہ حاصل کیجیے۔ 2 تفسیریں اور، یہ تفسیریں اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے پاس تفسیر کی اقسام ہیں کچھ۔ تفسیر کی سب سے بہترین قسم ہے تفسیر روائی۔ تفسیر روائی وہ ہوتی ہے کہ جس میں آیت کے ذیل میں کلام معصوم ہوتا ہے، معصوم کی روایت ہوتی ہے، اس سے بہترین تفسیر کوئی نہیں ہے، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ۔ تفسیر روائی میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، تفسیر عیاشی ہے، تفسیر قمی ہے، تفسیر فرات کوفی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ تفسیریں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ مختصر ہیں۔ اب میں آپ کو وہ تفسیریں بتا رہا ہوں جو آپ کو انشاءاللہ ممبر کے حوالے سے آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ تفسیر البرہان اور تفسیر نور الثقلین۔ اچھا، البرہان کا مجھے نہیں معلوم ٹرانسلیشن ہوا ہے یا نہیں ہوا، سنا ہے کہ کچھ جلدوں کا ہو چکا ہے۔ بہرحال تفسیر نور الثقلین کا 6 جلدوں پر مکمل ترجمہ بازار میں موجود ہے، یہ آپ لوگ حاصل کیجئے۔ نمبر 2، تفسیر صافی، اس کا بھی ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگر البرہان نہ ملے تو اس کے نعم البدل کے طور پر تفسیر صافی ہے۔ یہ 4 تفسیروں کا کوٹا ہو گیا۔ ایک ذاکرہ کے لیے 4 تفسیر اپنی لائبریری میں سجانا ضروری ہے، گھر میں ایک لائبریری بنانا ضروری ہے، لازمی طور پہ ایک کتاب خانہ گھر میں بنائیں، آپ کے گھر کے اندر یہ کتابیں ہونی چاہیے۔ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، تفسیر نمونہ 1، تفسیر نور 2، تفسیر البرہان اور تفسیر نور الثقلین۔ البرہان کا مجھے معلوم نہیں، اگر اویلیبل ہے ترجمہ تو لازمی وہی لینی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ لوگ پھر تفسیر صافی لے لیجئے۔ یہ 4 تفسیریں واجبی ہیں، کمپلسری۔ مزید آپ کا ذوق شوق بڑھے گا، آپ مطالعہ کریں گی، لائبریریز میں جائیں گی، دوستوں کے پاس، سہیلیوں کے پاس، ادھر ادھر، تو ان سے ممکن آپ کو کوئی اور اچھی تفسیر بازار میں ترجمہ ہو، وہ آپ لے لیں۔ اردو میں کچھ اور بھی تفسیریں تو ہمارے بزرگ علماء کی تھی، جو میں نے 4 آپ کو بتائیں، 2 ان میں سے ایران کے علماء کی محنت ہیں اور 2 ویسے اس سے پہلے تفسیر صافی بھی ایرانی کے عالم جناب اللہ محسن فیض کاشانی۔ نور الثقلین جو ہے حویزی صاحب ہیں سعودی عرب کے، شیعہ عالم دین تھے، ان کی تفسیر۔ ان 4 کو ہٹا کے ہمارے پاکستان کے حوالے سے اردو زبان میں جو تفسیریں ہیں جو لکھی ہی اردو میں گئی ہیں، نقن صاحب کی تفسیر فصل الخطاب، لازمی طور پہ اس کو حاصل کریں۔ فصل الخطاب، اور جاڑا صاحب کی ایک کتاب ملتی ہے تفسیر قرآن کی، اب وہ مارکیٹ میں مسئلہ ہے کہ اویلیبل نہیں ہے، اگر وہ مل جائے تو مجالس کے لیے، نقطوں کے لیے، مطالب کے لیے بہترین ہے، زبردست تفسیر۔ تفسیر انوار النجف میرے خیال سے نام ہے اس کا، جاڑا صاحب کی تفسیر۔ آپ لوگ ڈیمانڈ زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ چھپ کے آ جائے گی، بار بار جا کے کتاب خانوں سے پوچھیں، لوگ سمجھیں گے اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تو منگوا لیں گے وہ۔ انوار النجف میرے خیال سے نام ہے، جاڑا صاحب کی، مولانا حسین بخش جاڑا مرحوم جو ہو گئے،
ان کی جو ہے تفسیر ہے یہ. ٹوٹل ابھی تک 6 تفسیریں آپ کو میں نے بتائی ہیں. تفسیر نمونہ اور تفسیر نور یہ تو اردو میں آ چکی ہیں. تفسیر نور الثقلین اور برہان یہ 2 عربی کی تفسیر جن کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. نقن صاحب کی تفسیر فصل الخطاب اور جاڑا صاحب کی تفسیر انوار النجف، ظاہر اس کا نام جہاں تک میرے ذہن میں. تو یہ کمپلسری چیزیں ہیں. 2 میں نے اردو کی بتا دی، باقی 4 جن کے ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں. یہ 2 لکھی ہی اردو میں گئی ہیں، باقی 4 کے ٹرانسلیشن ہوئے ہیں. ان کو آپ لوگ حاصل کریں. جب آپ نے تفسیری مطالب نکال لیے موضوع کے حوالے سے، اب آپ کے پاس اتنے مطالب ہو جائیں گے کہ آپ سکون سے ایک بہترین مجلس پڑھ سکتی ہیں. لیکن ابھی سلسلہ رکا نہیں ہے مواد کی جمعوری کا. آگے بڑھنا ہے آپ نے. احادیث کا جو کلیکشن ہے، کاش کہ کاش خدا کرے کہ یہ دعا ہماری پوری ہو جائے، سفینۃ البحار کا ترجمہ ہو جائے تو کیا بات ہے. سفینۃ البحار کا ترجمہ اردو زبان میں شاید پہلے کبھی علماء نے کیا ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آج کل موجود نہیں. شیخ عباس قمی کی ایک کتاب ہے. شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال یا 22 سال اپنی زندگی کے بحار الانوار کے اوپر لگائے. بحار الانوار کی پرانی جو بڑی جلدیں تھیں جن کو ٹرے میں رکھ کے گھما کے پڑھا جاتا تھا، ان کو کہتے تھے نجف میں ابو السینی، یعنی ٹرے والی کتابیں. وہ اتنی بڑی ہوتی تھی، تقریباً جتنا آپ کو سائز دکھا رہا ہوں، اتنی بڑی کتابیں گول ٹرے میں رکھتے تھے اور اس کے چاروں طرف حاشیے لگے ہوتے تھے. وہ سیدھی رکھ کے بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو وہ ٹرے میں رکھتے تھے گول اور گھما کے اسٹیئرنگ کی طرح کتاب پڑھی جاتی تھی. وہ 26 جلدیں وہ تھی بڑی والی. پھر بعد میں جب چھپی کمپیوٹر والے نسخے جب آئے تو 110 جلدیں اس کی بنی. 110 جلدوں کا مطالعہ شیخ عباس قمی فرماتے میں نے 22 سال میں 6 مرتبہ از اول تاخیر کیا. اس کے بعد میں نے ان 6 دفعہ کے مطالعے میں جو مجھے کمال کی چیزیں لگیں ان کو میں نے ایک کتاب میں جمع کیا. 8 جلدوں پر وہ کتاب بنی جس کا نام ہے سفینۃ البحار. بحار الانوار یعنی نوروں کے انوار کے سمندر، اور سفینۃ البحار یعنی ان سمندروں میں ایک چھوٹی سی کشتی میں شیخ عباس قمی بیٹھے ہوئے اور پیارے پیارے مطالب نکال کے آپ کو دے رہے ہیں. تو اگر سفینۃ البحار کا ترجمہ ہوتا تو کیا بات ہوتی. اور جو عربی پڑھ سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں، کوشش کریں آپ لوگ. بہرحال آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، صرف نحو اتنی مشکل نہیں ہے. کوشش کریں 1.5 سال 2 سال لگا کے صرف نحو مٹھی میں کر لیں، بہت ساری آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اگر سفینۃ البحار نہیں مل رہی تو اب کیا کریں. تو اب نعم البدل کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا. بہرحال رے شہری صاحب کی میزان الحکمہ، اس کا ترجمہ اردو میں آ چکا ہے. لازمی واجبی ایک خطیبہ کے گھر میں کتاب میزان الحکمہ کا ہونا ضروری ہے. آپ لوگ یہ مت کہیے گا کہ میں نے آپ لوگوں کا خرچہ بہت کرا دیا ایک ہی درس کے اندر. ظاہر 8-10 ہزار روپے سے اوپر کی کتابیں تو بن چکی ہیں ابھی تک، لیکن یہ کہ یہ ایک دفعہ کی ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ جب مجلس پڑھیں گے مولا حسین کی تو آپ کو نظر و نیاز میں ایک ہی دفعہ میں اچھا کور مل جائے تو سارے پیسے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میزان الحکمہ کا کمال یہ ہے کہ اس میں ہر موضوع کے اوپر احادیث آپ کو مل جائیں گی. موضوع وار احادیث ہیں، مختلف ائمہ کا کلام موجود ہے، اور ہر موضوع پر ترتیب سے ایک کے بعد ایک حدیثیں ہیں. اور حدیثوں کے اندر بڑے پیارے پیارے مضامین موجود ہیں، کمال کے مضامین موجود ہیں. یہ اگر مضامین آپ کی مٹھی میں آ گئے، پھر آپ کو رات کے 2 بجے بھی نیند سے اٹھا کے بولیں گے کہ بھائی مجلس پڑھی، آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مجلس شروع ہو جائے گی. کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی. 2 سال 3 سال کی محنت ہوگی، اس کے بعد زندگی بھر کی آسانی ہو جائے گی. تحف العقول ابن شعبہ حرانی دوسری کتاب حدیث کی. پہلی کتاب میں نے بتائی سفینۃ البحار، وہ ہے نہیں بازار میں، اس کی جگہ بتائی میزان الحکمہ. میزان الحکمہ کے بعد تحف العقول واجبی ہے. تحف العقول کے بارے میں یہ کہوں گا اس کا مباحثہ کریں آپ لوگ. لڑکیاں آپس میں گروپ بنائیں، روزانہ 1 صفحہ 1.5 صفحہ تحف العقول کا پڑھیں. پوری کتاب کو از اول تاخر پڑھیں. مطالعہ کہا اس کو جاتا ہے جہاں گتے سے گتے تک کی کہانی ہو. یہ جو مطالعہ آج کل ہو رہا ہے، یہ مطالعے کے نام پہ جو ہے ظلم ہے. یہ مجلس پڑھ دی، موضوع آپ نے انڈیکس میں دیکھا، گھمایا، یہ ہاں صفحہ نمبر نکالا، پڑھا، فی امان اللہ، کتاب بند کر. یہ غلط طریقہ ہے. مطالعہ کرنا ہے کتاب کو آپ از اول تاخر پوری کتاب پڑھیں گے. جب بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو آپ نے موضوع دیکھ کے صفحہ نمبر نکال کے پڑھی ہے وہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے آدھی، اور آدھا جو ہے نا 5 صفحے پہلے گزر چکا ہوتا ہے. تو وہ جو کمپائلر ہوتا ہے، مؤلف، وہ پوری بات یہاں ذکر ہی نہیں کرتا. آپ آدھی بات جا کے ممبر پڑھ دیتے، نقصان آپ کو بعد میں ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں تو آپ نے آدھی بات پڑھی، اصل بات تو یہ تھی آپ نے پڑھا نہیں ہے.
تو کوشش انسان یہ کرے کہ مطالعہ جب کرتا ہے تو از اول تا آخر کتاب کا مطالعہ. اس میں یہ تحف العقول کا اردو میں ترجمہ موجود ہے, کئی لوگوں نے کیا ہے, کئی ترجمے اس کے بازار میں موجود ہیں. یہ آپ جو ہے لازمی طور پہ کتاب تحف العقول. کتنی کتابیں ہو گئی؟ تفسیر کے بعد 6 تفسیر کی بتائیں گے, اس کے بعد 4 نے 6 بتائی ہیں تفسیر کے. میں نے آپ لوگ حدیث کے بھی 2 بتائی ہیں میں نے, میزان الحکمہ اور تحف العقول. ٹھیک. تیسری کتاب, توجہات آپ لوگ یہاں رہیں, تیسری کتاب جو ہے تحف العقول کے بعد, یہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے, اہم ترین کتاب ہے, لازمی ترین کتاب ہے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, اب توجہ فرمائیے کہ یہ نقطے بہت قیمتی نقطے ہیں جو کہ سالوں کی جو ہے زحمتوں کے بعد بسا اوقات حاصل ہوتے ہیں. آپ کی خدمت میں اس مجلس میں عرض ہو رہے ہیں. ایک حدیث آپ پڑھتے ہیں اور اس کا مثلا پوسٹر بھی بن جاتا ہے, اس کے پمفلیٹ بھی بن جاتے ہیں, اس کے پینفلیکس بھی لگ جاتے ہیں, چاروں طرف ترجمہ کر کے حدیث لگ گئی. جبکہ حدیث کا سینیریو کیا ہے, کہاں بات ہو رہی ہے, کس وقت کی بات ہو رہی ہے, کب کی بات ہو رہی ہے, کسی کو پتہ ہی. اس سے بہت زیادہ غلط میسج جاتا ہے بسا اوقات. حدیث کو سمجھنا, امام معصوم کا جملہ ہے, حدیث تدریح خیر من 1000 ترویح. ایک حدیث جسے تم سمجھو 1000 ان سے بہتر ہے جنہیں تم پڑھو. ایک حدیث کا سمجھنے کا ثواب, سمجھنے کا اجر کتنا ہے؟ 1000 حدیثوں کے پڑھنے جتنا اجر. 1000 حدیث آپ نے روایت کی, سلسلہ سند بھی پڑھا, حدیث بھی پڑھی, کتنا اجر ملا؟ ایک حدیث میں غور و فکر آپ نے کیا, اس کو سمجھا, اس کا اجر اتنا ہے. تو سمجھنے کی بے انتہا اہمیت ہے. ہم لوگ بسا اوقات ممبر پہ جاتے ہیں, حدیث کتاب سے اٹھا کے پڑھ دی جا کے, غور و فکر نہیں کیا. معصوم نے فرمایا ہمارے کلام میں غور و فکر کرو. ہمارا کلام بھی جس طرح قرآن معجزہ ہے, کلام معصوم بھی معجزہ ہے. 25 نکات آپ کے ذہن میں آئیں گے. تو اب بہت ساری احادیث ایسی تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی, قابل ہضم نہیں تھی, لوگوں کو پتہ نہیں تھا ان کا معنی کیا ہے. خود معصوم سے جا کر پوچھا کہ مولا یہ جملہ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. آج کل کی جو ٹرمینالوجی اب کہہ لیں, اس کی اصطلاح کہہ لیں, جو ورڈ خاص, وہ ہے غریب الحدیث. علم بن چکا باقاعدہ پورا, علم غریب الحدیث. غریب الحدیث کیا ہے؟ حدیث کے مشکل الفاظ, حدیث کے نامانوس الفاظ, حدیث کے غیر قابل فہم الفاظ, ان کو حل کرنا, ان کو سمجھنا کہ بابا ان کا مطلب کیا ہے. پہلی کتاب عالم تشیع میں جو لکھی گئی حدیث کے مشکل الفاظ کو سمجھنے کے لیے, غریب الحدیث کو سمجھنے کے لیے, وہ شیخ صدوق نے لکھی ہے, جس کا نام ہے کتاب معانی الاخبار. ٹھیک. اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے. اب کچھ ترجمے اس میں پھر کہا کہ غلطیاں ہیں, میں پڑھ چکا ہوں وہ ترجمے, ان میں کافی غلطیاں ہیں, آپ لوگ لازمی طور پہ ویریفائی کریں. عربی مل جائے تو کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو تیسری کتاب ہو گئی معانی الاخبار. پہلی کتاب دوبارہ سن لیجیے, میزان الحکمہ. دوسری تحف العقول. تیسری کیا ہے؟ معانی. یہ 3 کتابیں. معانی الاخبار کے بارے میں پھر وہی جملہ دہراؤں گا, اس کا آپ لوگ مباحثہ کریں, گروپ بنا کے اس کو بیٹھ کے ایک گیدرنگ میں پڑھیں, اس پہ ورک کریں, کام کریں, زندگی بھر آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا, آپ باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی, بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. تمام خطبہ, ذاکرات, ذاکر, عالم سبھی پڑھنا ہے ممبر سے. مولا حسین نے فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لاعق علی السنتهم یحوتونه حیثما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. کیا فرمایا مولا حسین نے کہ جی لوگ دنیا کے غلام ہیں. سنی حدیث آپ لوگوں نے؟ نہیں سنی. لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان کا چٹخارا ہے. جب تک دین سے کام نکل رہا ہے, دین کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. جب بلائیں آتی ہیں, جب مشکلات آتی ہیں, جب پریشانیاں آتی ہیں, تو دیندار لوگ کم رہ جاتے ہیں. یہ حدیث لکھ دیا آپ نے, پمفلیٹ بنا دیا, پوسٹر بنا دیا, چھاپ دی. ترجمہ کیا کہ آپ نے الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. 25 جگہوں پہ آپ کو یہ حدیث ملے گی, لیکن ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ میں بھی پہلے یہ حدیث پڑھتا تھا اور اس پہ خوب ہم لوگ تبلیغ کرتے تھے, خوب نقطے لگاتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے یہ درس ہے. یہ بعد میں پتہ چلا بھائی کہانی کچھ اور ہے. فرزدق جا رہا ہے, کامل بہائی میں نے روایت پڑھی, فرزدق جا رہا ہے, کوفہ سے چلا ہے, راستے میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ. کوفہ والوں کے حال احوال کیا ہیں؟ فرزدق نے یہ کہا قلوبہم معک سیوفہم علیک, کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں
لیکن ان کی تلواریں آپ کی گردن پر. اچھا فرزدق ایک شاعر ہے، آل محمد کا چاہنے والا ہے، لیکن اس کا کلام حجت نہیں ہے. فرزدق غیر معصوم، فرزدق کا کلام حجت نہیں ہے، لیکن اگر فرزدق کی تائید مولا کر دیں تو پھر فرزدق کا کلام بھی کیا بن جائے گا؟ حجت بن جائے گا. جب فرزدق نے کہا قلوبہم معک و سیوفہم علیک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کی گردن پر، تو فوراً مولا نے کہا الناس عبید الدنیا، یہ جو کوفہ والے جو دل ہمارے ساتھ اور تلواریں ہماری گردنوں پہ رکھتے ہیں، یہ کوفہ والے دنیا کے غلام ہیں، میرے غلام. دیکھیں کتنا فرق آگے نہیں آگے. ایک دفعہ آپ ترجمہ کرتے ہیں دنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ میں تو پھر سبھی لوگ آ گئے، میں بھی آ گیا، آپ بھی آ گئے، سب آ گئے. اور ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کوفہ والے، یہ جو لوگ جنہوں نے لحوف کے مطابق 12,000، ارشاد کے مطابق 10,000 12,000 خط امام حسین علیہ السلام کو لکھے، اور ہر خط کے آخر میں لکھا عجل ثم عجل ثم عجل، جلد آئیے جلد آئیے جلد آئیے. 25 سائن ایک ایک خط پہ. امام نے عاشور کے دن وہ جب کہا کہ تم نے خط لکھے، کہا ہم نے کون سے خط لکھے؟ امام نے صحابی کو بلایا، 2 بوریاں وہ لے کر آیا، اور دونوں بوریوں کے جب منہ کھولے تو 12,000 خط اس میں سے نکلے. تو یہ جو لوگ تھے، اب دیکھیے کتنا فرق آ گیا بات میں. ایک دفعہ اوور آل بات کرتی کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں سبھی دنیا کے غلام ہیں. یہ امام حسین نے یہ تو نہیں کہا تھا، امام حسین نے خاص پرٹیکولر جو پاپولیشن تھی اس کے بارے میں کہ خاص طبقے کے بارے میں کہ یہ طبقہ جو خط مجھے لکھ رہا ہے، نعرہ میرا لگا رہا ہے، دم میری محبت کا بھر رہا ہے، پیسے ابن زیاد سے لے کے میرے خلاف میری گردن پہ تلوار لے چڑھا، یہ طبقہ دنیا کا غلام ہے. فرق آیا نہیں ہے بعد میں. حدیث چھاپ دی، مثلا مثال دے رہا ہوں، مدرسہ القائم کی طرف سے پوسٹر بن گیا کہ جی مولا علی سے ایک شخص نے کہا یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو مولا نے کہا کہ جو ہے تم بلاؤں کے لیے، فقر کے لیے، فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہیں ایسی حدیث ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرے فلیستعد للفقر، تو فقر کی تیاری کرے. اب آپ نے یہ حدیث پڑھ دی. اچھا وہ بندہ جو امیر ہے کیا وہ محبت نہیں رکھتا؟ جب وہ محبت رکھتا اس کو فقیر ہو جانا چاہیے، پھر فقر کی تیاری کرنی چاہیے. بہت سونے پڑھا اور بڑے غلط میسج گئے. معانی الاخبار شیخ صدوق، جس کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اس میں کسی شخص نے اگر پوچھا چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا مجھے یہ بتائیے ایک شخص نے آ کر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے یہ کہا تھا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، انی احبک، آپ سے محبت ہے. تو امام نے پلٹ کر یہ جملہ کہا فَأَعِدْ لِلْفَقْرِ جِلْبَابًا یا جُلْبَابًا، تم فقر کی رضا کے لیے تیار رہو، تیاری کرو. تو فوراً چھٹے امام نے پلٹ کے دیکھیے جملہ کہا لَيْسَ هَكَذَا، جیسا تم سمجھو ویسا نہیں ہے. یہ پڑھا گیا ہے، میں اسے مسٹیکس ہوئی ہیں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. جیسا تم سمجھو ویسا. اب اس پہ آپ نقطے لگائے جائے، بے جا نقطہ آفرین اسی کو کہتے ہیں. حدیث سمجھے بغیر اس پہ آپ خوب جو ہے ورک کیے جائیں. پہلے سمجھو حدیث کو، اس کے بعد ورک ہونا چاہیے اس پہ. مولانا نے کہا امیر المومنین کی مراد یہ تھی کہ جب تم نے ہم سے محبت کر لی، اب یوم فقر یعنی یوم قیامت کی تیاری کرو. تم عمل اچھا ہونا چاہیے تمہارا. کتنا دیکھیے بعد میں فرق آ گیا. 10 سال اس حدیث کو پڑھ کے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا کہ جی تم فقیر ہو جاؤ گے. امیر المومنین سے محبت کر کے فقیر ہوتا؟ اگر امیر المومنین سے محبت کر کے فقیر ہوتے تو امیر المومنین ہمیں رزق کی دعائیں کیوں بتا؟ وسعت رزق مستحب ہے. بیوی بچوں کے خرچے کے لیے زیادہ محنت کرنا، اوور ٹائم لگانا کمپنی میں مستحب ہے شرعاً، علماء نے لکھا ہے اپنی کتب میں اس کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرے وہ فقر کے لیے تیار ہو جائے. فقر کی مذمت کی گئی ہے روایات میں. تو بغیر سوچے سمجھے حدیث پڑھی، اوہ بس میں اسی پہ مجلس پڑھ دیتی ہوں ابھی جا کے، چلو بھائی ہو گیا کام. پہلے سمجھو اس کو، بندہ کام کرے. حدیث کو سمجھنے کے لیے میں دوبارہ تاکیداً عرض کر رہا ہوں، کتاب معانی الاخبار کو حفظ کر لیں. خدا رہا معانی الاخبار آپ نے حفظ کر لی، خدا آپ کے ذہنوں کو وہ نور دے گا منبر کے حوالے سے، حدیث فہمی کے حوالے سے، کہ انشاءاللہ آپ بندہ خیر کو دعا دیں گی. لیکن کام کریں، ان کتابوں کو پڑھیں، اور کیسٹوں اور سیڈیوں اور ان چیزوں سے اجتناب کریں. استفادہ کرنا ہے، ذاکری کورس میں چیزیں بھی آتی ہیں، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے استفادہ اتنا ہو کہ آپ یہ دیکھیں اس کا اعتماد کیا. مثلا ڈینیل کارنیگی نام ہے، اب نام میرے ذہن میں، اس نے کتاب لکھی فن الخطابہ، اس کی کتاب کا نام ہے ہاؤ ٹو اسپیچ.
تقریر کیسے کی جائے. اس نے اسے بہت سارے مطالب بیان کی کہ انسان کو بے باک ہونا چاہیے, بولڈ ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے تو قطعاً مناسب نہیں, لیکن عورتوں کے سامنے چل جاتا ہے, عورت کے سامنے تقریر کر رہی. وہاں اپنی بے باکی کا, اپنی بہادری کا, اپنے جو ہے جسے کہا جائے بولڈنس جسے کہا جائے, اس کا مظاہرہ کرنا ہے بولنے میں. وہاں ڈرنا نہیں ہے, ہچکچانا نہیں ہے, ہیزیٹیشن کوئی نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں آپ سیکھیں کہ میں خطیب کو دیکھ رہی ہوں, CD کو دیکھ رہی ہوں, صرف اس لیے کہ دیکھوں کہ اس کا بولنے کا انداز کیا, اسلوب کیا ہے اس کا. وہ اعتماد آپ نے کیچ کرنا, اس خطیب کو کاپی نہیں کرنا. اتنی حد تک آپ نے CD سے استفادہ کرنا ٹھیک ہے. یا مثلا میں مصائب پڑھنا چاہتی ہوں, مقتل کی جو روایتیں مثلا وہ اتنی سخت اور عجیب اردو ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتی, تو میں مثلا علامہ طالب جوہری صاحب ہیں, ذیشان حیدر جوادی صاحب ہیں, رشید ترابی صاحب جو ہمارے قدیم خطبہ و علماء ہیں, ان کی CD سنتی ہوں تاکہ وہ الفاظ مجھے ملے. دقت فرمائیے گا, الفاظ ڈٹو کاپی اتار کے وہی جیسا انہوں نے پڑھا ہے ویسا پڑھ دوں, یہ کمال نہیں. آپ مصائب کے الفاظ لے لیں, تیاری آپ کی اپنی ہو, تمہید آپ کی اپنی ہو, گریز آپ کا اپنا ہو, سب کچھ آپ کا اپنا ہو, محنت آپ کی اپنی ہو. تو ایکسٹریکٹ کا جو ایک طریقہ کار ہے, نکالنے کا طریقہ کار CD سے, وہ اگر آپ کے پاس ہنر موجود ہے, جو سیکھنا ہے آپ نے, جو واقعاً سیکھنا ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے, اس حد تک CD سے سیکھے. باقی آپ کا پورا کنسنٹریشن ہونا چاہیے کتابوں کے اوپر. جو میں نے تفسیریں بتائی ہیں, جو آپ کو حدیث کی کتابیں بتائی, ان پہ توجہ کریں اور کوشش کریں کہ ان کتابوں کو میں اپنے ساتھ رکھوں, ان سے استفادہ کروں. باقی کچھ کتابیں میں نے ذکر نہیں کیے, وہ اس وجہ سے ذکر نہیں کی کہ وہ تو ہونا ضروری ہے, ان کے بغیر تو چارہ نہیں. قرآن ہے, نہج البلاغہ ہے, سیف سجادی, یہ 2-3 کتابیں, یہ اس کو ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں مفروغ عنہ, یعنی اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اگر نہ ہو تو پھر تو بات بنے گی نہیں, کیونکہ تفسیر کس کی ہے؟ قرآن کی. پھر اس کے بعد میں حدیث کی کتابیں بتا رہا ہوں, حدیث کی کتابوں میں سب نہج البلاغہ سے ماخوذ حدیثیں بھی موجود ہیں, لیکن بہرحال نہج البلاغہ ہونا ضروری ہے. مولانا ذیشان حیدر جوادی کا اچھا ترجمہ ہے, مفتی جعفر شان کا اچھا ترجمہ ہے, 2-3 ترجمے آپ رکھ لیجئے. سیف سجادیہ ہے, اس کے 2-3 ترجمے اپنے پاس لازمی طور پہ رکھیں. یہ وہ مواد ہے جس میں آپ کو انتخاب موضوع میں آسانی رہے گی. بیجا نکتہ آفرینی سے بچنے کے لیے حدیث میں غور کرنا ضروری ہے. میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. 2-3 میں نے آپ کو مثالیں دے دی کہ لوگوں نے کس طرح جو ہے غلط باتوں کو ممبر سے کیا, حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. جب حدیث سمجھ میں آئے گی تو انسان پر غلط قسم کے نکتے نہیں لگائے گا. بعض اوقات جب تیاری نہیں ہوتی ہے, بعض اوقات جب انسان جو ہے آمادہ نہیں ہوتا ہے, اور انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب میں کوئی اوپر کی بات کروں پچھلے خطیب سے, وہاں پر وہ بسا اوقات تیاری نہ ہونے کی وجہ سے غلط بات کر جاتا ہے. ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا میں, تو وہاں میں نے فضائل پڑھتے ہوئے ایک نقطہ لگایا. میں نے کہا صحابی وہ ہے جو کہ رسول اکرم کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. یہ روایات کے جملے ہیں. ایک لفظ ہے وضو اور ایک ہے وضو. وضو واو پہ ضمے کے ساتھ اس عمل کو کہتے ہیں, ہاتھ دھونا, سر پاؤں کو, چہرے کو دھونا, سر کا مسح, پاؤں کا مسح, یہ وضو کہلاتا ہے. وضو واو پہ فتح کے ساتھ اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے. تو رسول کا وضو زمین پہ نہیں گرتا تھا, روایت کے جملے ہی. صحابہ کرام ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے تھے اور وہ پانی اپنے سینوں پہ ملتے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ میں نے روایت پڑھی. اس کے بعد میں نے کہا مقام علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ مولا جب ایک غزوے سے واپس آئے, پسینے میں شرابور تھے, بہار میں روایت موجود ہے. تو اللہ کے رسول آگے بڑھے, انہوں نے امیر المومنین کے پیشانی سے اپنے ہاتھوں سے پسینے کو صاف کیا, اپنے سینے پر ملا تبرکاً. یہ میں نے ایک نقطہ وہاں پر پڑھ دیا. ابھی تو آپ کو ویسے ہی سنا ہے, وہاں خطابت کے انداز میں پڑھا, اس کو اچھے انداز میں پڑھا. میرے بعد ایک اور صاحب آئے خطیب, انہوں نے کہا کہ شاکری صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ صحابی جو ہے اللہ کے رسول کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. تو اگر صحابی وضو کے پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہا تو میرا مولا علی جو ہے نبی کے جوتوں میں ٹانکا لگاتے تھے. خاصف النعل والوں نے حدیث پڑھ دی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار بندہ کوئی اوپر کی بات کرتا ہے, ذرا نقطہ ایسا لگاتا ہے کہ جو جڑے. صحابی وضو کا پانی سمیٹ رہے ہیں, امیر المومنین جوتے میں پیوند لگا رہے ہیں. درست فضیلت ہے, لیکن یہاں ربط اس کا آپس میں یہ کہلاتی بیجا نقطہ آفرینی. یعنی آپ نے نقطہ تو لگا دیا ایک جا کے, لیکن وہ نقطہ ایسا لگایا کہ اگلا بولے کیا کیا یہ انہوں نے. جو نقطہ یہاں بنتا ہے نہیں بنتا ہے. آپ جب نقطہ لگائیں تو جو میڈیم ڈگری پہ اگر نقطہ, تو آپ نے سپرلیٹو ڈگری پہ جا کے نقطہ لگانا ہے. اس سے اوپر کی بات کرنی ہے, اس سے اچھی بات کرنی ہے, اس سے بڑی فضیلت بیان کرنی ہے. پہلے خطیب نے بڑی فضیلت بیان کی, آپ نے نقطہ اس سے چھوٹی فضیلت پہ لگا دیا, تو یہ کیا کہلائے گا؟ بیجا نقطہ, بے تکا نقطہ. اس نقطے کوئی تک نہیں بنتی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی تیاری نہ ہو.
اہم ترین نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب کبھی تیاری نہ ہو تو آپ معذرت کر لیں، میں نہیں پڑھ سکتی۔ اگر آپ نے بغیر تیاری کے ممبر پہ چڑھنے کی کوشش کی، نقصان اٹھائیں گی، کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیاری نہیں ہے، معذرت خواہوں، میں نہیں پڑھ سکتی۔ یا جو آپ کو اگر ایک جملہ ہے تو ایک جملہ پڑھ کے اتریں، آپ جو ذہن میں تیار ہے، تھوڑا وقت دے لیں، 5 منٹ کی تیاری مجھے کرنے دیں، ذہن آمادہ کرنے دیں، 5 منٹ ہی پڑھ کے اتاریں، زیادہ نہیں۔ اگر ملکہ ہے، اتنی صلاحیت ہے، اتنی قوت ہے، وَإِلَّا مت کریں یہ کام، بہت زیادہ نقصان دہ بغیر تیاری کے کام کریں۔ یا بسا اوقات جب لوگوں کو مطالعہ کتب کم ہوتا ہے، ایک صاحب تھے، مولانا صاحب نے جا کے کہا کہ نمبر 2 نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا، نعرے لگ گئے، نمبر 2 نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا، اور کیا نئی بات کی بھائی، کیا نقطہ لگایا، مطلب سبحان اللہ۔ ان سے بعد میں آ کے پوچھا قبلہ یہ آپ نے بڑا زبردست جملہ کہا، مزہ آ گیا۔ کہا کیا؟ کہا وہ نمبر 2 نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا۔ کہا کہ کتاب میں لکھا ہے، میں نے تھوڑی کتاب میں وہ دیکھا تو نمرود کو نمبر 2 لکھا ہوتا، نمرود نہیں، اس کو آپ کا لکھے نقطے لگا دیں۔ تو اب جن لوگوں کا مطالعے کا یہ نہج ہو کہ وہ نمرود کو اگر نمبر 2 لکھا، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ نمرود کون ہے، وہ اس نے حدیث جا کے پڑھ دینی، روایت جا کے پڑھ دینی، اسی کو اس نے لگا دیا وہاں جا کے، لوگوں نے نعرے لگا دیے، وہ خوش ہو گئے کہ یار میں نے کوئی کمال دکھا دیا۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک دفعہ تو ہو گیا، بعض اوقات گلے کو آ جاتا ہے، بعض اوقات الٹا گلے کو آ جاتا ہے۔ آپ نے لکھا جو ہے کچھ ہے، پڑھا آپ نے کچھ ہے، نقطہ آپ نے کچھ لگایا ہے، لوگوں نے سمجھا کچھ ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا کتب کا مطالعہ اچھا نہ ہو، کتب کو پڑھنا نہ آتا ہو، الفاظ سے اچھی طریقے سے واقف نہ ہو۔ ایک صاحب کو دیکھا وہ مجلس پڑھنا، کلپ بن کے چل گیا چاروں طرف، ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، کتابوں کے نام سارے غلط، آیتیں ماشاءاللہ ایسی کہ بندے کو ہنسی آ جائے، کوئی کامیڈی پروگرام دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ نے کلپ سن لیں بیٹھ کے، بس ہنس ہنس کے آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، یہ کیا بندہ پڑھ رہا ہے، آیتیں پڑھ رہا ہے وہ، لیکن ایسی پڑھ رہا ہے کہ ہم لوگ ایسی چھوٹ جائے، ایسی تفسیر نعوذ باللہ توہین کی حد تک کر رہے۔ خدا بچائے، استغفار پڑھیں ہم لوگ، کبھی یہ کام نہ کریں، کبھی ایسی نوبت نہ ہے بندہ اس نہج پر آ جائے کہ خواہ مخواہ کے فضول نقطے۔ وہ ایک کلپ میں نے دیکھا تھا کسی ایران کے ذاکر کا، مداح تھا کوئی، اب وہ مصائب پڑھا، اس نے جو ہے مصائب میں کہا کہ جو ہے وہ اس پہ پھر آگے دانشمند نے بھی کافی اس کو جھاڑ پلائی تھی، تقریر کی تھی اس کے خلاف۔ دانشمند صاحب ایک اچھے خطیب ایران کے، اس نے کہا حسین میں جو ہے 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے، اور زینب میں جو ہے سنا ہوگا شاید آپ لوگوں نے 5 نقطے، اب لوگ رو رہے ہیں، اس میں کیا نقطہ ہے بھائی؟ حسین میں 3 ہے، زینب میں 5، میں ثابت کیا ہوا اس نکلا کیا اس سے؟ تو بسا اوقات ایسے نقطے ہوتے ہیں جن کی کوئی تک نہیں ہوتی، بالکل کسی کو سمجھ میں نہیں آتے۔ بعض اوقات بات سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے بے تکی لگتی ہے، اور بعض اوقات بات ہی بے تکی ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ممکن ہے آپ کسی ایسے مجمع میں جا کے بات کریں جہاں لوگ کہیں سمجھ میں نہیں آیا جی ذاکرہ نے کیا پڑھا، لیکن آپ کی بات ٹھیک تھی، یہ ٹھیک ہے کہ لوگ نہ سمجھے، لوگوں کا علم کم تھا، لوگوں کا فہم کم تھا، آپ نے بھی جو نا جتنا قریب جا کے سمجھانا چاہیے تھا نہیں کیا آپ نے وہ کام، یہ مرحلہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اوکے آپ نے محنت کی تھی، پڑھ دیا، لیکن بعض اوقات بات ہی بے تکی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایک مثال دو فقط سمجھانے کے لیے، اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، کالج میں ہے ہر سو تومڑی، 2 دونی 4 فوکس مانی لومڑی۔ آپ نے یہ شعر سنا، آپ نے کہا اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کالج میں ہے ہر سو تومڑی، 2 دونی 4 فوکس مانی لومڑی، کچھ شعر کا مطلب سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ کیونکہ آپ کو لفظ معلوم نہیں ہے تومڑی کا مطلب کیا ہے۔ اب آپ نے موبائل میں فیروز اللغات کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی، آپ نے نکالا اس کو، تومڑی کا مطلب کیا ہے پتہ چلا، تومڑی ایک ساز کو کہتے ہیں، ایک آواز کو کہتے ہیں۔ اب شعر سمجھ میں آ جائے گا، کالج میں ہے ہر سو تومڑی، یعنی کالج میں ہر سو چاروں طرف یہ آواز آ رہی ہے، 2 دونی 4 یعنی میتھ کے پیریڈز ہو رہے ہیں وہاں پر، ریاضی پڑھی جا رہی ہے، فوکس مانی لومڑی یعنی انگریزی بھی پڑھی جا رہی ہے۔ اب واضح ہو گیا؟ اس سے پہلے آپ کے لیے واضح تھا یہ کتنا بے تکا شعر ہے، کیا ہوا آپ ہنسے اس پہ کہ کیا بیکار سا شعر ہے، لیکن جب تومڑی لفظ کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یہ مطلب ہے، اب بات واضح ہوگی۔ تو بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں سمجھ میں آ جاتی ہیں، مطلب کو، الفاظ کو سمجھنے کے بعد، یہ پھر اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے گا۔ بدترین مرحلہ، انتہائی پستی والا مرحلہ، وہ مرحلہ کہ جہاں بولنے والے کو پتہ نہ ہو میں کیا بول رہا ہوں، اس بیچارے کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا وہ کیا رہا ہے۔ اس کی بھی ایک مثال سن لیجیے اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر مصائب۔ ابھی گزشتہ دنوں میں قصور میں تھا،
آپ ایک صاحب آئے کہنے لگے آغا صاحب آپ کو میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، بڑے راز کی بات ہے، میرے بالکل قریب آ گیا، میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی ایسی بات بتا رہا ہے اتنی راز کی بات. جی جی بسم اللہ بتائیے. کہا آپ نے یہ چشتی صاحب کی وہ سنی ہے ربائی خواجہ معین الدین چشتی کی؟ میں نے کہا ہاں سنی ہے، وہ شاہ است حسین باز. کہنے لگے قبلہ اس کے 4 نہیں 6 شعر ہیں. میں جو مجھے پتا تھا پہلے سے کلپ میں سن چکا تھا، اتنا انہوں نے قریب آ کے اتنا آہستہ بولا، اتنے جو عجیب طریقے سے بولا، میں ڈر ہی گیا تھا، پتہ نہیں کوئی غلط خبر نہ دے رہا میرے پاس. میں نے کہا آپ کو یہ معلوم ہے کہ ربائی میں ہوتے ہی 4 شعر ہیں؟ ربائی عربی زبان کا لفظ ہے، ربائی کا مطلب ہی 4 ہے. اوہ قبلہ میں تو اور ہی نہیں کیا اس پہ. پھر اس نے وہ 2 شعر سنا. میں نے کہا نہ ان 2 شعروں کا قافیہ درست ہے نہ ردیف درست ہے. اچھا جس بندے نے یہ شعر پڑھا، اس احمق الناس، اس بیوقوف ترین شخص نے ندائے روحی روح است حسین، اس کا قافیہ اور ردیف نہیں ملتا، پتہ ہے آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی شاعری آتی ہے. پناہ است حسین، شاہ است حسین، دی پناہ است حسین، بنا لا الہ است حسین. اب یہاں پہ کہہ رہے روح است حسین، تو یہاں پہ انہوں نے چاہتا راہ است حسین مثلا، تب بنتا قافیہ اور ردیف درست. اس کے بعد انتہائی بیہودہ اسم است اللہ ذات حسین. یہ جو جملہ اس بندے نے کہا ہے اسم است اللہ ذات حسین، اس شخص خبیث نے، اس کو خود نہیں معلوم میں نے کیا کہا ہے. یہ انتہائی بیتوکی بات ہے. یہ بولنے والے کو خود نہیں پتہ ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب. مجھے 100% یقین ہے کہ بولنے والے کو معلوم نہیں ہے. یہ مطلب ائمہ سلام اللہ علیہم نے کئی احادیث میں منع کیا کہ خدا را ذات خدا کے بارے میں مت سوچو. اگر تم نے اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم ضلالت کی طرف جاؤ گے. معصوم منع کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے جی شعر آیا ہے وہاں سے آیا ہے، مولا کے دربار سے آیا ہے، حکم ہوا ہے، استخارہ نکالا ہے. کبھی کہتا ہے میں نے خود پڑھا ہے. ایک ہی شعر میں 3 باتیں انہوں نے کی مختلف. یہ بھی خطیب ہے، اس کو بھی لوگ سن رہے ہیں، لاکھوں روپے دے کے مجلس سنی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ ہوتی ہے بے جا، بے تکی بات، بےہودہ بات. اور چونکہ عقائد کے خلاف ہے اس لیے میں نے سخت لفظ بننے کے لیے استعمال کی. یہ خباثت ہے سراسر، یہ حماقت ہے، یہ کہ آپ ممبر پر آ کر اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ایسی بے تکی بات کریں. خدا ہم سب کو بچائے ان بے تکی باتوں سے، بے جا نکتہ آفرینیوں سے. سب کا حل ایک ہے. آل محمد کے بارے میں جملہ موجود ہے، خود آل محمد نے فرمایا کہ آل محمد عیش العلم و موت الجہل. آل محمد علم کی زندگی ہے اور جہالت کی موت ہے. وجود آل محمد، وجود پربرکت آل محمد کیا ہے؟ یہ وجود علم کی زندگی، عیش العلم، عیش کہتے ہیں زندگی کو، عیش العلم علم کی زندگی ہے اور جہالت کی موت. علم جتنا بلند ہوتا جائے گا، علم خود ایک نور ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء. علم ایک نور ہے، خدا جس کے وجود میں رکھ دے وہ اس نور سے بہرہ مند ہوتا ہے اور اس نور سے استفادہ کرتا ہے. لیکن یہ مشیت پروردگار ہے، جہاں چاہے رکھ دے. تو میں اور آپ کتب کا مطالعہ کریں، موضوعات کا انتخاب اچھے طریقے سے ہو، مطالعہ اچھے طریقے سے ہو، مباحثہ اچھے طریقے سے ہو، تسلسل کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، کنٹینویشن کے ساتھ ایک کام ہو، اس کا رزلٹ انشاءاللہ 1-2 سالوں میں آئے گا. اب تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ہے ذکر مصائب کے حوالے سے چند جملے اور زحمت کو میں تمام کروں گا. بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گفتگو چونکہ خطابت پر تھی اور ذاکری پر، تو اسے کہا جاتا ہے گریزی بھی آپ لوگ سیکھ لیجئے کہ انسان بالکل بغیر کسی تمہید کے شروع نہ کرے. 2-3 جملے ایسے رکھے جو اسے فضائل سے مسائب کی طرف اس کا ربط بنا دیں. اس ربط کو اصطلاح میں ہم لوگ خطبہ حضرات کہتے ہیں گریز، یعنی جہاں سے گریز ہوتا ہے فضائل الی المصائب، فضائل سے مصائب کی طرف روانگی ہوتی ہے آپ کی. بات چونکہ خطابت پر تھی، بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو ذکر کرنا آنا چاہیے. جیسا ذکر آل محمد نے کیا ویسا ذکر کسی نے نہیں کیا. ذاکر حسین کی مجلس، اس کی ابتدا، اس کی انتہا، دونوں کا تعلق ان آیات سے ہوتا ہے جن آیات کی تلاوت سر حسین علیہ السلام نے کی. سر حسین نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذاکر ممبر پہ چڑھتے پہلی آیت جو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین کے سر نے کئی مرتبہ تلاوت کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہ قرآن کی آیت ہے.
جس آیت کی تلاوت مولا حسین کے سر نے کئی دفعہ کی. یہ بھی ایک ہم لوگوں کے ذہن میں بیٹھا یا نوحوں کی وجہ سے، مختلف مطالب کی وجہ سے، کہ جی شاید مولا حسین نے خالی سورہ کہف پڑھی تھی. نہیں، امام حسین نے کئی آیات کی تلاوت کی، باقاعدہ کتاب چھپ چکی آیات سرخ کے نام سے، کہ مولا حسین کے سر نے کن کن آیتوں کی تلاوت کی. تو مجلس حسین کی ابتدا بھی اس آیت سے جس کی تلاوت کا شرف سر حسین نے حاصل کیا، اور انتہا بھی اسی آیت پر ہے. سر حسین سلام اللہ علیہ جب روانہ ہوتا ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام مسلسل، تو جہاں اس سر نے آیتوں کی تلاوت کی ہے، جہاں اس سر نے کچھ گریہ کیا ہے اپنے آل و اولاد کو دیکھ کر، وہاں اسی سر سے خطاب کر کے بیویوں نے بھی کبھی اشعار پڑھے ہیں، کبھی بیان کیے ہیں، کبھی کچھ کہا ہے. خطابت صرف یہ نہیں کہ انسان آ کے ممبر سے کچھ کہتے، بسا اوقات بیان خود ایک پوری خطابت ہوتا ہے. بیان اتنا درد بھرا ہوتا ہے، اس میں ایسے مضامین ہوتے ہیں جو پوری خطابت ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے بیان بھی ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، کہ جو بیان شام میں انقلاب برپا کر گئے، جنہوں نے شام والوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. لیکن یہ بی بی 4 سال کا سن، اور یہ بھی ایک مقدمتاً بات عرض کر لوں، 1-1.5 منٹ کی تمہید، کہ پاکستان میں جسے سکینہ کہا جاتا ہے، عراق، ایران، شام میں اسے حضرت رقیہ کہا جاتا ہے. مصائب سیم ہیں، باتیں سیم ہیں، مطالب سیم ہیں. ساری کی ساری بات ہو رہی ہے 4 سالہ بچی کی جو شام کے زندان میں مدفون ہے. اس بچی کا ذکر، اس بچی کے مصائب ہیں مسلمات میں سے، کوئی انکار نہیں کرتا. تواریخ موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، بڑے بڑے علماء نے اس بات کو اپنے منابر سے بیان کیا. یہ 4 سالہ بچی کے بارے میں روایت کے عجیب و غریب جملے، کتاب سرور المؤمنین مصائب کی کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے یہ 4 سالہ مولا حسین کی بچی، اس کی عادت یہ تھی کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا تھا مصلی بچھا کے بیٹھ جاتی تھی، میرے بابا آئیں گے اور اس پر نماز پڑھیں گے. شام غریبہ کے وقت اس بچی نے، 4 سالہ بچی نے، وہ مصلی بچھایا اور بیٹھ کر رونے لگی کہ میرے بابا ابھی تک آئے نہیں، نماز کا وقت ہو گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ شمر آتا ہے، اور شمر جب آتا ہے تو پوچھتا ہے بچی تو یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ رو کر کہتی ہے کہ این ابی الحسین، میرے بابا حسین کہاں ہے؟ وہ میرا انتظار کرتے تھے کہ میں مصلی بچھاؤں، آج میں نے مصلی بچھا لیا لیکن بابا نہیں آئے. حضرت شمر آگے بڑھتا ہے، مقتل کا جملہ یہ ہے، مصلی کو کھینچتا ہے اور ایک تماشا مارتا ہے اس بچی کے منہ پر. اس بچی کی خصوصیت یہ ہے، جب بھی کہا ہے نا این ابی الحسین، میرا بابا حسین، تب تماشا کھایا، تب کوڑا کھایا اس بچی نے. شام کا سفر ہے، کربلا سے کوفہ کا سفر ہے، ہر مقام پر جہاں بابا کو یاد کیا وہاں ظلم ہوا ہے. اس بچی کے مصائب ایسے مقاتل میں لکھا ہے، کئی مرتبہ اونٹوں پر جب بیٹھی ہوئی تھی یہ بچی، کبھی اپنی پھوپھی زینب سے کہا، کبھی ام کلثوم سے کہا، کبھی رباب سے کہا، کبھی کسی اور بیوی سے کہا کہ مجھ سے اونٹ پر بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. ایک اونٹ تھا معال سبتین میں روایت موجود ہے، سفید اونٹ، وہ جا کے دوسرے اونٹوں کے کان میں کچھ جملے کہتا تھا. کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے یہ اونٹ دوسرے اونٹوں کے کان میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو رو کر زین العابدین نے جواب دیا تھا، یہ دوسرے اونٹوں سے کہہ رہا ہے ذرا آرام آرام سے چلو، تم پہ علی کی بیٹی زینب سوار ہے، تم پہ رباب سوار ہے، ام کلثوم، سکینہ اور رقیہ سوار ہے. جانور احترام کر رہا ہے لیکن مسلمان احترام نہیں کر رہے. عزادارو ایک مرحلہ ہوا ہے، یہ روایت بھی معال سبتین میں موجود ہے کہ قافلہ رک گیا، سر حسین نور کے نیزہ سے زمین پہ گرا، نیزے کی انی زمین میں گڑ گئی، قافلہ سارا رک گیا. پوچھا سید سجاد سے کہ قافلہ کیوں رک گیا ہے، یہ جانور آگے کی طرف بڑھتے کیوں نہیں، حرکت کیوں نہیں کرتے؟ میرے مولا نے جواب دیا کہ حسین کی ننھی بچی ناقے کی پشت سے زمین پہ گر گئی ہے، جب تک سکینہ واپس نہ آئے گی یہ 4 سالہ بچی، قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. مولا نے ادھر یہ جملے کہے، زینب کبریٰ نے خود کو ناقے سے گرایا، پرخار میدان میں دوڑنا شروع کیا. سکینہ میری بچی کہاں ہے، میری لاڈلی سکینہ کہاں ہے؟ عزادارو جناب زینب کبریٰ سکینہ کو پکار رہی ہے. ملا مہدی مازندرانی لکھتے ہیں اچانک ہی دور سے دیکھا کوئی برقع پوش بی بی سکینہ کے بالوں سے خاک کو صاف کر رہی ہے، پاؤں سے قدموں سے خاروں کو نکال رہی ہے اور روتی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے میری جان سکینہ، میری بچی سکینہ. پکار کر زینب کبریٰ نے کہا کون؟
کہا کہ زینب بیٹا میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں، جہاں جہاں حسین کے بچے گریں گے میں آؤں گی انہیں دلاسا دینے کے لیے، میں آؤں گی ان کے بالوں سے خاک کو صاف کرنے کے لیے۔ یہ قافلہ چلتا رہا، بس آخری جملے یہاں تک کہ زندان شام آیا۔ طاہر دمشقی یزید کا خادم ہے، کہتا ہے یزید سو رہا ہوتا تھا، میں نے کئی مرتبہ دیکھا تشت میں رکھا ہوا سر حسین بلند ہوتا تھا، کھڑکی سے وہ مقام جہاں زندہ نظر آتا تھا اس مقام کا رخ کرتا تھا، اور اس سر سے آنسو بہتے ہوئے میں نے خود دیکھے، اور کہتا تھا بار الہ میری اطرت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بار الہ تو میرے بچوں کا انتقام لینا۔ طاہر دمشقی کہتا ہے ایک رات کو میں نے دیکھا شدید کوہرام بپا ہے، ماجرا کیا ہے معلوم کیا تو پتہ چلا حسین کی چھوٹی بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اور اٹھ کر بیٹھ گئی ہے، بار بار کہے جا رہی ہے ایتونی بے والدی و قرۃ عینی، میرے بابا کو لے آؤ، میرے دل کی ٹھنڈک کو لے آؤ، نور عین کو لے آؤ، مجھے بابا سے ملا دو۔ اتنا گریہ کیا کہ 84 بیوہ بچے سب جمع ہو گئے، سکینہ کے گرد سب رو رہے زار و قطار۔ طاہر دمشقی کہتا ہے یزید اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگا کوہرام کیسا ہے، یہ گریہ کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ حسین کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، کہتی ہے مجھے بابا سے ملا دو۔ کہا تو جاؤ ملا دو۔ میں نے کہا بابا نہیں ہے، کہا بابا نہیں ہے تو بابا کا سر تو ہے، ارفعوا رأس الحسین وحطوا بین ایدی، جاؤ سر حسین کو لے جاؤ اور اس بچی کے سامنے پھینک دو۔ اس لعین نے یہ جملے کہے۔ طاہر دمشقی کہتا ہے میں نے تشت میں سر کو رکھا، اس پر ایک سفید کپڑا ڈالا، جیسے ہی میں زندان کے دروازے پر پہنچا دروازہ کھولا، اب جو تشت بچی کے سامنے رکھا، دیکھیے 4 سال کی بچی یہاں پہ مائیں بیٹھی ہوں گی، وہ سمجھتی ہیں، رو کر بچی یہ کہتی ہے مجھے کھانا نہیں مجھے بابا چاہیے۔ کتنی معصوم بچی تھی نہ جانے جس نے یہ جملہ کہا۔ طاہر دمشقی کہتا ہے میں نے سفید کپڑے کو پلٹا، میں نے کہا تیرے بابا کا سر ہے، رو کر کہا انت ابی الحسین، سر اتنا زخمی تھا کئی گھاؤ سر پر لگے ہوئے تھے، سر کو اٹھایا ہے اور اس کے بعد بوسے دینا شروع کیے۔ یا ابتاہ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، 15 سے 20 بین منتخب ترہی میں نقل ہوئے، میں 3-4 پڑھ کے زحمت کو تمام کروں۔ یا ابتاہ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا مجھے اتنی کم سنی میں یتیم کس نے کر دیا بابا۔ یا ابتاہ من الذی خضبک بدمائک، بابا یہ آپ کی داڑھی پہ خون کیسا لگا ہوا ہے بابا۔ یا لیتنی کنت عمیاء، بابا کاش کہ میں اندھی ہو جاتی ایسا آپ کا چہرہ نہ دیکھتی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا اليوم، بابا کاش کہ میں مر جاتی آپ کو اس طرح نہ دیکھتی۔ سکینہ بیان کرتی رہی۔ یہ سکینہ وہ ہے جب رخصت آخر کا وقت آیا تھا، مولا حسین نے سکینہ کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے، سکینہ کے ہونٹ سوکھے ہوئے بھی تھے پھٹے ہوئے بھی تھے، اب جو آخری لب سکینہ نے رکھے ہیں مولا حسین کے لبوں پر، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کا سلام ہے۔ السلام علی الشفاہ الذابلات، سلام ہو میرے جد مظلوم کے کٹے ہوئے ہونٹوں پر، پھٹے ہوئے ہونٹ کٹے ہوئے ہونٹوں سے ملے۔ اور اس کے بعد سکینہ کے بین رکے، آواز بلند ہوئی زین العابدین کی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو بس آخری جملہ مقتل دربندی میں روایت موجود ہے، ایک غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ جب آئی ہے غسل کے لیے، اس نے بچی کا دامن جیسے ہی اٹھایا پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی میں غسل نہیں دے سکتی، جگہ جگہ نیل کے نشاں ہیں، جگہ جگہ زخموں کے نشاں ہیں، نہ جانے کون سا مرض رہا ہوگا۔ آئی زینب کبریٰ کے پاس دست ادب جوڑ کے کہنے لگی علی کی بیٹی زینب کبریٰ مجھے معاف کرنا، میں غسل نہیں دے سکتی۔ جیسے ہی یہ جملے گئے تڑپ کے زینب کبریٰ نے کہا کیوں ہماری مصیبتوں میں اضافہ کرتی ہے، رو کر کہتی ہے بی بی نہ جانے کیسا مرض تھا جس میں بچی دنیا سے گئی ہے، جگہ جگہ نیل کے نشاں ہیں، جگہ جگہ بدن سوجا ہوا ہے۔ بس عزادارو یہ سننا تھا۔ زینب کبریٰ نے اپنے چہرے کو پیٹا، رو کر کہنے لگی جس بچی نے جب بابا کہا ہو یا تماچا لگا ہے یا کوڑا لگا ہے یا نیزے کی آنیوں سے بچی کو زخمی کیا گیا ہے، اس کا بدن اگر زخمی نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ یا مولا اللہ جل
اللجن يا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن